रजीम बना उन्हें असल में अल्लाह ताला की बेहुरमती नहीं, ये अली के कॉम्पिटिशन से शैतान बना। किससे? अली के साथ कॉम्पिटिशन करे तो, मौला के साथ कॉम्पिटिशन करे तो, अपने आप को बड़ा समझ गए तो उसे मालूम था तुराब इनका लफ्ज, मट्टी इनका लफ्ज, तुराब के बाप उन्हों अबू तुराब इन्हों, मौला अली अबू तुराब। वहाँ जिद क्या थी मालूम? अल्लाह से नहीं थी, अल्लाह को मानता था। सोच रहे अभी भी कोसा भी उन्हें अल्लाह को नहीं मानता को नहीं, आज भी अल्लाह को मरदूद शैतान मानता। सोच कहाँ मरदूद बनिया सो? अली को नहीं मानो, विलायत है अली को नहीं मान को। याद रख लो, ऐसा अली को नहीं मानने वाला, अली के बच्चा को नहीं मानने वाला, उसे बोलते असली शैतान। शैताना क्या है? ये करे तो नहीं शैतानियत, ये करे तो शैतानियत। कौन सी शैतानियत? नहीं माने तो इनको शैतानियत। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बताए कि देखो ये जो मुकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मिलने का, उतना बड़ा सवाब होगा। गया, जाने के बाद बोले इमाम जब मदीने के नज़दीक आए तो मुझे इत्तला कर देना, मुझे इत्तला करना। कि इमाम कर बोले मैं वापस तेरा सामान घर तक ले जा छोड़ दूंगा। गया, जाने के बाद जरा दिनों के बाद, जरा महीने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद इत्तला करया, इमाम का हुक्म ना मानना ना, इमाम को इत्तला तो इमाम को क्या करे मालूम? वहाँ आने से 3 दिन पहले इमाम अलैहिस्सलाम जपलेक थे, इमाम अलैहिस्सलाम जपलेक थे। खासिद आ रहा सो मदीने के अंदर, इमाम हांच मौजूद है। इन्हें खासिद परेशान, कहाँ ही इमाम जाफर सादिक को बोले तो बोले मैं इमाम जाफर सादिक, तुम्हें वहाँ अंदर रहते थे मदीने में, तुम्हें यहाँ बाहर कहाँ से आ गई? तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाती कि मैं मेरे इमाम मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो मिलने की बू है, मिल को जो आया, उनकी खबर मुबारक की बू है, मुझे आँखों मेरे सांसों में आ रही, उसके वास्ते मैं इन्हें आने से 3 दिन पहले मैं इसे जपरूस कर। इमाम जाको जपलेक थे, कहाँ जपलेक थे? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़बार को देखने के वास्ते। बाद आया, आने के बाद फिर इमाम अलैहिस्सलाम क्या करे? ला तेरा सामान, पूछे क्या रोए, क्या मेरे वास्ते रोए, क्या दो आंसू बहे, क्या हो बहाया, मैं सब करया। मगर इमाम एक सवाल है तुम्हारे से, एक सवाल है तुम्हें करना। इमाम को क्या करीना? बोले मुझे मालूम तेरा सवाल क्या है, मेरा न मालूम सवाल क्या है तेरा सवाल, मैं बोलूँ क्या? बोलो इमाम। तू करबला गया नहीं? तू करबला गया, करबला के अंदर तू देखा मेरे जद का रोज़ा था, मेरे जद की खबर थी, पहले जाली गिले नहीं थी ना, मेरे जद की खबर थी। और साथ में भी कितने की खबरां ही, साथ में भी कितने खबरां ही, वो मेरे जद के दोस्तान, मेरे जद के बच्चे, इमाम हुसैन के आल औलाद, और साथ में भी तेरे दिल में ख्याल है वो लाखों की तादाद में यजीदियाँ भी दफन हुई, लाखों की तादाद में यजीदियाँ भी दफन हुई। तू हाथ उठाया दुआ करने के वास्ते, और तेरे दिल में, तेरे दिमाग में ख्याल आया अरे मैं इमाम का चाहने वाला, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती, इमाम से हदीस सुनिया, ये एक बार हमें अगर मैं फातिहा पढ़ डालिया, कुल पढ़ डालिया, 80 साल यहाँ से अजाब उठा लेता कब्रस्तान से। ये कब्रस्तान में हुसैन वाले भी हैं, हुसैन भी हैं, हुसैन वाले भी हैं, यजीद वाले भी हैं। अब जब मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं अहले बैत को भी चाह रहा हूँ, नमाज को भी चाह रहा हूँ, रोज़े को भी चाह रहा हूँ, कुरान और अहले बैत दोनों दामन में थामने वाला, और इमाम की इजाज़त से आँखों सो अगर मैं यहाँ को फातिहा पढ़ डालिया, कुल पढ़ डालिया तो 80 साल अजाब उठ जाता। क्या उठ जाता है? 80 साल का अजाब उठता। मेरा दिल नहीं चाहता कि ये जो यजीदियाँ जो दफन ही, जो यजीदियाँ फिर ना रहो को ही, मैं दुआ करते ही इनू का अजाब कहीं को उठ जाना, इनका अजाब उड़ गा तो मैं, इनका अजाब उड़ गा तो ये कैसा होता? मेरा दिल नहीं मानता। यजीदियाँ के ऊपर अल्लाह ताला जहन्नम में लानत भेज रहा, उनके खबरा में लानत भेज रहा, उनके ऊपर लानत भेज रहा, वो लानत भेज रहा है ना, ये कैसा हो जाता है? मेरा दिल नहीं माना, हाथ उठाया नहीं, वापस पलट को आगा नहीं, ये ना हुआ उसको तो बेशक इमाम मेरे दिल में ये थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम कुरान की आयत पढ़ते, देखो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल कुरान शिफाउल मोमिनीन, कुरान मोमिनों के लिए शिफा है। कान खोल को सुन लो, भोजन है नाटक करती, भोजन है नाटक करती, मेरा बहू, मेरी भावज, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बहुत बढ़िया। कुरान मोमिनों के लिए शिफा है। किसके लिए? मोमिन कौन है? जो अली से मोहब्बत करता उन्हें मोमिन, अली की नस्ल से मोहब्बत करता उन्हें मोमिन, जो अहले बैत के गम में गम करता है, खुशी में खुशी करता है, उन्हें मोमिन उन्हें नहीं, उन्हें मुसलमान बन को पढ़ता रहेगा, उन्हें कॉपीराइट को ले को पढ़ता रहेगा, उन्हें क्या की बन को पढ़ता रहेगा। कुरान शिफा होता सोच मोमिना,
قرآن دیتا سو شفا مومن کو. یاد رکھ لو. ایک بار سرکار مولا علی مشکل کشا لڑتی جنگ چل رکھا ہے. جنگ دیکھتے رہے تو مولا مارتے رہتی ہیں آدمیاں کو. کون کی دور سے کھڑ کو گینگ بات کرتے کہاں مولا کہاں کی ہی انہوں کہاں کی ہی سو کھس آ رہی. نہیں بھائی ان کے سامنے گئے تو ان کی تلوار ملی تو پورے گردانہ گرنی کر انہوں 8-10 جنے مل کو بات کر رہے. کیا کر کے بولو تو نہیں بھائی یہ مولا علی کی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو تلوار بھیجا ہے. کیا بھیجا لیا؟ ایک ذوالفقار بھیجا لیا ہے. وہ ذوالفقار کے دم کے اوپر انہوں دے دینی سو, سب کو دینی سو. ان کا نہیں, وہ خالی ہم نہ مل جاتے تلوار. بعد میں دیکھیں گے. دشمنہ بات کر رہی سو کہاں کی کلومیٹر دور پہاڑ کے پیچھے کھڑ کو چھپ کو کہاں کی بات کر رہی سو. مولا علی مشکل کو وہاں سے سن رہی, سن کو بول رہی آئے ادھر آؤ کتے. انہوں کھابرے ٹھاک تلوار بھرکا اٹھا کو تلوار بھرکا تے ساتھ وہاں سے بولتے ہیں اٹھاؤ تلوار کرتے. تو میں یش نہیں سوچ رہی سو, یش نہ سوچ رہی سو, میں تلوار کے دم پر لڑ رہا ہوں. جاؤ اٹھاؤ جاؤ کتے. انہوں 8-10 جنے اب یہ کا 20-25 جنے کو بلا لگاتے. روایت آمتے 60 جنے آتی کرتے. کہتے جنے 60 جنے آتی کرتے. 60 جنے آئے کہ نہیں کیا کرتی کرتے گھیرا ڈال لے تلوار اٹھانے نہیں سو. اب مل گئی تو تلوار بجاتا لے جانا. ایک جنا آیا اٹھایا, اٹھانے نہیں ہوا. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا, پانچویں کو بلایا. جتنے جنے سرکل بنا کو ہی پورے 60 کے ساتھ اٹھائے کرتے. 60 کے ساتھ اٹھائے تو اٹھی نہیں کرتے تلوار. مولا علی مشکل کشا سکون سے دشمنان کو گھیر لے کچھ کھڑی کرتے. دشمنان کو گھیر لے کھڑی ایسا اطمینان سے کھڑی, ایسا سب جنے گھابرے ہو کرتے سو. مگر علی کی نسل دیکھو کبھی بھی آپ انہوں اپنے دل کا وہ بولتے نہیں. وہ خوف بھی نہیں تھا, غم بھی نہیں تھا. وہ قرآن میں بولتا نہیں اللہ تعالیٰ اللہ انا اولیاء لا خوف ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ غم رہتا نہ خوف رہتا. ان کے اوپر ہی اترتے اس آیت ہو. کن کے اوپر؟ ان کے اوپر, مولا کے اوپر ہوتے. اللہ کے ولی کو نہ کسی کا خوف رہتا نہ کسی کا غم رہتا, نہ ان کو مرنے کا غم رہتا, نہ کسی مائیکل لال کا خوف رہتا. کسی کا خوف و غم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کا ولی. وہ کون ولی؟ وہ علی. یہاں جب یہ آیت اترتی ہے, جب یہ واقعہ ہوتا ہے یہ آیت اترتی ہے اتر کو 60 جنے بھی ہلا نہیں سکتے. مولا علی بولتے ہیں کیا بات کر لگتے اس میں. وہ چلی اگر مل جاتی تو نہیں. بولے کون سی تلوار؟ معلوم یہ رسول اللہ تم نہ سمجھنا اللہ کی طرف سے دی سو. اللہ کی طرف سے دی سو تم نہ معلوم ہے نا. اللہ کی تلوار اٹھانے کے واسطے ہاتھ بھی اللہ کا رہنا تھا. ہاتھ بھی اللہ کی تلوار اٹھانا تو ہاتھ بھی اللہ کا رہنا. تمہیں کیا 60 نہیں, یہ پورے لوگ مل کو بھی ہلائے تو میری تلوار ہلا نہیں سکتے. میری تلوار ہلا نہیں سکتے. یا علی تمہیں بہت بڑے اللہ کے رسول کی بہت بڑی دعا ہے. تم نہ اللہ کے سب بھی معلوم ہو کو دعا ہے کر کے بولے تو انہوں بھی ہی سے مسلمان ہیں, انہوں بھی کو سے بھی کافرانی. انہوں بولے تم نہ کیا دعا ہی نہیں کیا تمہارے مشایخ کی تمہارے پیر صاحب کی دعا نہیں ہے کیا؟ منجے رسول کی دعا ہے, تم نہ رسول کی دعا ہے, ہم نہ بھی رسول اللہ کی دعا ہے, ہم نہ بھی قرآن کی دعا ہے, تم نہ بھی قرآن کی دعا ہے. بولے تم نہ نہیں ہے, نہ رسول کی دعا ہے نہ تم نہ قرآن کی دعا ہے. اگر قرآن کو تم نہ میں پورے قرآن کو تعویذ بنا کو گلے میں ڈالوں, پورے قرآن کو تعویذ بنا کو گلے میں ڈالوں, خدا کی قسم تمہارا پار ہوتا تمہیں پارش نہیں ہو سکتے. اور خدا کی قسم میں اور میرے چاہنے والے آخر قرآن کے اندر کے بے کے بسم اللہ کا اگر بے نقطہ اگر سوچوں تو خدا کی قسم عرش کو فرش کو لاتا ہوں, فرش کو لاتا ہوں. فرش عرش کو آ جانا, عرش فرش کو آ جانا, یہ میرا محبت ہے. سو یہ میں پکڑنا چاہتا سو, یہ میں قرآن اور اہل بیت ایسا مانتا سو, ایسا مانتا سو جیسا ماننا سو. یہاں خالی بھاگتے رہنا سے نہیں, پڑھ رہا ہوں میں کر رہا ہوں بہت جنے کا یہ کمپٹیشن ہے. یاد رکھ لو جب تک دامن اہل بیت نہیں پکڑتے. اور پکڑنے کا کیا ہے طریقہ بولو؟ یہ مجلساں. دوسرا ہے کیا تم نا یہ مجلساں کو آنا. جیسا تمہیں قرآن پڑھتی, میں روز پڑھتا ہوں, میں سوتا ہوں, میں بیٹھتا ہوں, دن رات پڑھتا ہوں. جتنا وزن تو قرآن پڑھتا وقتا تو اہل بیت کے اوپر تو ان کی شان سننا, ان کے بارے میں ماننا, ان کے بارے میں کرنا. تب تک اس کے واسطے فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی 2 گرام وزن چیزیں. ترازو دیکھیں, ترازو کے اوپر یہاں 2 kg جامع کی آما کی سیپا رکھے تو ادھر کتنے kg رکھو رہتے, کتنے kg کا رہتا؟ 2 kg رہا تھا, یہاں 4 kg رہا تو 8 kg رہا تو برابر رہنا نا, تول ایکول رہنا. تبیش نہیں, تب یہاں رسول اللہ دکھائے دیکھو یہ قرآن, یہ اہل بیت, یہ پکا ایکول رہنا. کیا رہنا؟ محبت میں بھی ایکول, عمل میں بھی ایکول, سوچ میں بھی ایکول, وقت میں بھی ایکول, سب تمہیں ایکولیٹی برابر کرے گا. بولو تو برابر تمہارا جاتا سو.
تمہیں قرآن کو زیادہ کرتی ہیں، اہل بیت کو کم کرتی ہیں، نہیں جاتا. اہل بیت کو زیادہ کرتی ہیں، قرآن کو چھوڑتی ہیں، تب بھی نہیں جاتا. جب تک تمہیں ذکر کرتی ہیں ذکر الہی کے ساتھ، ذکر محمد، ذکر اہل بیت میں، ذکر الہی کے ساتھ، ذکر قرآن کے ساتھ، وقت اہل بیت. قرآن کے واسطے تمہیں گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے استعمال کرے تو مجلساں کے واسطے تمہیں 2 4 5 گھنٹے دینا. اگر تمہیں نہیں دے رہی، یاد رکھ لو، آج پٹے گا اس کو ہمیں سبھی. ہمیں ایک طرف کہاں اپنی مرضی کے اوپر کرائے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرفت 2 چھوڑو، مضبوطے سے تھامو، اسے کسی حالت کے اوپر بھی چھوٹنے نہ کو دیو. قرآن تم نہ راہ راز دکھاتا ہے. قرآن شفاء المومنین، مومنوں کے واسطے شفا، اور یزید الظالمین الا خسارہ، اور ظالموں کے واسطے، کس کے واسطے؟ ظالموں کے واسطے خسارہ. امام جعفر صادق علیہ السلام بولتے ہیں تو جو کام کریا جاکو، جو کریا تو اصل میں تو کرنا نہیں تھا، تو فاتحہ دلا ڈالنا تھا. تو فاتحہ دلا ڈالتا تو کیا ہوتا تھا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا بول رہا ہے؟ مومنہ رہا تو شفا بن رہا ہے. مومن جو ہی علی والے ہی تو قبرستان کے اندر جاتا ہے، قرآن دیکھتا ہے قبر کے اندر، سورہ فاتحہ قبر کے اندر دیکھتا ہے، قل کا سورہ دیکھتا ہے، اور علی والا ہے تو اسے شفاعت دیتا، اس کے درجات کی بلندی دیتا. انہیں علی والا نہیں ہے، انہیں ظالم ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ محمد و آل محمد کو نہیں ماننا. محمد و آل محمد کو نہیں ماننا کائنات میں سب سے بڑا ظلم. دیکھتا ہے ظالم ہے، اب وہ قرآن کیا کرتا معلوم؟ اسے عذاب بنتا. کیا بنتا؟ عذاب بنتا. عذاب بن کو کیا کرتا؟ انگار بن کو کیا کرتا؟ اس کے خبر میں جاتا. یہاں قرآن لائٹ بن کو جاتا، نور بن کو جاتا. یہ قرآن عذاب بن کو جاتا. یاد رکھ لو، قرآن 2 کھیلا بھی کھیلتا. کیسا اگر کو پوچھیں گے کیا قرآن کیا عذاب بھی بنتا، کیا یہ بھی بنتا؟ دیکھو قرآن کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان کیا ہے؟ الرجیم بھی ہے. مطلب کیا؟ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے. کیا پناہ بھی دیتا شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا بھی ہے. اللہ تو رحم بھی دے کر یہاں سے شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، یہاں اللہ کی رحمت بھی لا رہا ہے. کسے کر رہا ہے؟ شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، اللہ کی رحمت بھی دکھا رہا ہے. نہیں ہر قرآن کے اندر 2 چیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بھی بولیا، دوزخ کا عذاب بھی بولیا، دوزخ بھی عذاب بھی بولیا. 2 چیز بھی کیا ہوتے ہیں؟ آج بھی، کل بھی، قیامت تک بھی کیا بھی فکر نہیں کرنا. مومن کون ہے؟ بے شک قرآن کو معلوم ہے نہیں، قرآن کو معلوم ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو معلوم مومن ہے. جتنا بھی ہمیں ذکر کر کو کسے ثواب بھیجنا، وہ مومن رہا تو چیز جاتا. مومن جو رہتی ہیں ہمارے مرحومین، اگر مومن نہیں ہی تمہیں کتنا بھی نام لے کو کھلا لو پلا لو، انہیں مومن نہیں ہے، خدا کی قسم کیا کرے تو بھی چاہتا ہے. انہیں مومن ہے، جب بھی اس کا نام لینے سے پہلے وہ مومن بندے کو پہنچا لو. امام علیہ السلام فرماتی کہ دیکھو قرآن کا حکم یہ تمہیں ایسا نہیں کرنا، تمہارے دل میں جو ہے وہ نکالو، اور نکال کو جا کو کبھی بھی قبرستان آیا تو کھل پڑھ لو. اگر مومن علی والا ہے، ہمنا چاہنے والا ہے، اہل بیت کو چاہنے والا ہے تو اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اگر ہمارے نہیں چاہنے والا ہے، خدا کی قسم اس کے خبر کے اندر اللہ زیادہ سے زیادہ عذاب بھیج کو اسے ابھی بیٹنگ کرا. یہ امام کا قول، یہ محبت ہے، عشق ہے امام حسین علیہ السلام. اتنا ادب، اتنا احترام امام کرتے، جب بھی آتے تو ان کو سبھی پورا بارے میں سکھا کو سب بول کو. بعد میں امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس وہ شخص بولتا ہے وہ ساتھ بھی ایک واقعہ سنو جس سے میرا دل، میرا ایمان اور زیادہ امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو امام علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک یہودی اس کی ایک بیٹی رہتی ہے. اس کی بیٹی ایسی لاغ رہتی ہے، اسے گھر سے انہیں چلانے کو نہیں بلا لے جا سکتا. ایک خالی گوشت کا لوتھڑا ایک ہی چیک بیٹی ہے، ماں مر جا کو رہتی ہے. وہ لوتھڑے کو کیا کرتا، کھندے کو ڈالتا، لے جاتا. لینے کے بعد اس کو کھیت کے پاس ایک جھاڑ رہتا، وہ جھاڑ کے پاس رکھ ڈالتا. کھانا اس ٹائم کو ذرا کھانا کھلاتا، منہ میں ڈالتا، انہیں نگل جاتی. پانی پلایا تو نگلتے. نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، کچھ بھی انہیں حرکت نہیں کر سکتے. ایسا واقعہ روز جاتا بچی کو رکھتا، روز جاتا بچی کو رکھتا. پھر شام کو بلا لے آ جاتا. ہوتا ایک دن اچانک ایسا ہوا، وہ بچی کو لے گیا، جا کو کھیت میں کام کر رہا. واپس شام کو آیا تو ایک خوبصورت عورت
جس کی آواز سریلی، جس کی آنکھاں، جس کا ناک، جس کے کانا، پورا جسم خوبصورت ہوتا ہے، کھڑ کو رہتی. انہیں آیا کہ یہاں میری ایک بیٹی تھی، میں بچی کو رکھ لوں، انہیں لاغر، اندھی، لنگڑی، للی، کچھ بھی انہیں حرکت نہیں کرتی. تو دیکھی کیا؟ انہیں کیا بولتے؟ ابا میں ووج بچی لے، میں ووج بچی لے. انہیں پریشان، ایسا تو وہ کیسی؟ تو بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، تو اتنی خوبصورت بول رہی ہے بھی، چل رہی ہے بھی، پھر رہی ہے بھی، سب پہ کیسا ہوگا؟ بولی نئی بات تمہیں جیسا رکھو گئے چلے گے تمہیں. وہ جھاڑ کے نیچے میں رہگی، ایک وہاں سے پرندہ آیا، جھاڑ کو بیٹھ گا. ساروں خطار کا چیخنا، پکارنا کریا. پکارتا ایسا ہوا اس پرندے کے جسم سے کچھ میرے اوپر گریا، جسم سے نکل کو میرے اوپر گریا. میرے اوپر گرتے ہی اس کے اندر سے شفا حکم ایسی ہوگی. اب دیکھو پرندہ آیا، دیکھو باہر پرندہ آتا ہے، پرندہ پھر وہ ڈھالی کے اوپر بیٹھ کو چیختے رہتا. اب اس کا باپ پوری دنیا پھر کو علاجہ کرائے، علاجہ نہیں ہوئے. مگر یہ ایک لازم ہے، یہ پرندہ آیا دیکھ رہا. اب ایک دم یہودی نا، ایک دم وہ کیا کرتا ہے، کیسا کیا کدھر، اسے بھی اس کے خدایاں کو یاد کرتا ہے، کیا کی کرتا ہے، شکر کرتا ہے. پرندے کے نزدیک جاتا ہے، کیا تبھی رہا پرندے میں کو بولے تو غور سے دیکھتا ہے کبوتر، غور سے دیکھتا ہے کبوتر. اور کبوتر کے جسم کے اوپر خون لپکو ہے. وہ سامنے نزدیک جا کو وہ کبوتر کو التجا کرتا ہے، اے کبوتر تیرے صدقے میں میری بچی اچھی ہوئی، یہ کیا تیرا پورا جسم خون ہے، کیا کچھ تجھے مار پڑ گا کیا؟ اب وہ کبوتر کو اللہ تعالیٰ زبان دیتا ہے. اس کے زبان حال میں وہ کبوتر بولتا ہے مجھے مار کچھ نہیں پڑا. کی چیخ رہا تو کی پکار رہا، ایسا زور سے کی چیخ رہا، کی پکار رہا. بولتا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہاں کربلا جو ہے پاس میں، وہاں نبی محمد مصطفیٰ کا نواسا شہید ہوگا. میں اڑتے ان کے خون میں لڑکو میں مدینے کو جانا. میں جاتا بڑا سست ہوگا، بڑا پیاسا ہوگا. تھوڑی دیر کے واسطے یہاں میں بیٹھ گا. جیسا بیٹھا تو تیری بچی کو لے لگایا، اور میں پکارتا نوحے پڑھتا میرے جسم سے خون کا خطرہ جو امام حسین کے لاش مبارک کے پاس میں جو لڑکو تھا، وہ خطرہ تیرے بیٹی کے جسم کو پڑا، جس کے وسیلے سے یہ بیٹی شفا ہوگی، تیری بیٹی شفا ہوگی. اے کبوتر تو کہاں جا رہا؟ مدینے کو جا رہا. کہیں کو جا رہا؟ بولتا کبوتر یہ میں پیغام وہ نواز رسول کے نانا کو دینے جا رہا، نانا کو وہ میں پیام دینے جا رہا ہوں. کر کو بولتے ہی ذرا خود کھڑ تاکہ ہمیں بھی تیرے ساتھ نکلے. اب اس کی بیٹی کو لے جاتا ہے گاؤں کے اندر، کھیت سے نکل کو گاؤں میں جاتا. جیسا انہیں آتا پورے لوگ کیا انہیں بیٹی کو اٹھا لے آتا سے چلا لے کر آنا، کیا پورے کو بولاتا، پورے پادریاں کو، سب کو بڑے آدمیوں کو واقعہ بولتا. جیسا واقعہ سنتی سب جن وہ کرامت دیکھنے کے واسطے وہ کبوتر کو دیکھنے آتے، وہ کبوتر کو ملنے آتی. کبوتر وہاں کھڑ کو سارا خطار کا رو رہا ہے. انہیں بول کو رہتا دیکھو میں کبوتر کو بات کرتا ہوں، کبوتر منجے بات کرتا ہے. جیسا آئے بڑے فادراں، بڑے پادریاں یہ کبوتر کو بات کرتا ہے. وہ واقعہ جو بولے تو کربلا کا بول کر، اب وہ کبوتر وہ واقعہ بولتا. ہمارا جب وقت عصر کا تھا، واپس ہمیں گھراں کی طرف جاری تو دیکھے کہ پورا کربلا کے میدان میں خون تھا، پورا خون تھا. جیسا ہمیں نزدیک گئے دیکھے کہ لاشاں کے اوپر سرانے. میں کبوتر کے اندر ہمارے کبوتراں سے بات کری یہ کون ہے، کیا ہے، کدھر ہے. تب ہم نے پتا چلا کہ یہ نبی کے نواسے، نبی زادے پورے یہاں کربلا میں شہید ہوئے. تو ہمیں کیا کرتا ہے، وہ کربلا میں شہید ہونا. اب رات آ رہی ہے، جنگلی جانور آ جی تو کیا کرے، ہمیں پورے کبوتراں کیا کرے، امام حسین اور کربلا کے شہیداں کے اوپر ہمیں گھیرا بنا. اس کے اندر ہمارا سردار بولیا جاؤ ان کا کون بھی وارث ہے، مدینے میں ہے، مدینے کے اندر فوراً جا کو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ، ادھر جا کو اطلاع کرو گے. بول کو مجھے بھیجے. میں جاتا یہاں بیچ میں آیا، یہ آ جا کو یہ واقعہ ہوا. یہ لوگ سنتے ایسا ہوا
کہ لوگ کبوتر کی زبانی کربلا سن کو رونا شروع کرے، کربلا سن کو رونا شروع کر. خدا کی قسم جو 5 سے 7 ہزار لوگ جہاں پر موجود تھے، وہ امام حسین دور کی بات، امام حسین دور کی بات ہمیں سوچتی نہیں. انہوں آئے ہزاروں مسلمانہ بن گئے، انہوں وہ ولی آئے، انہوں کہتے کہ تبلیغ کر ڈالے، انہوں وہ ولی آئے کہتے بھی تبلیغ کر ڈالے. خدا کی قسم وہ ولیاں کا قصہ، امام حسین اگر جانور کو بھی ان کا اگر خون مبارک لگ گا اور خون کے اندر آگا تو خون کے قطرے کے صدقے میں 7,000 لوگ مسلمان بنے. کبوتر کے سامنے 7,000 لوگ مسلمان بنے. وہ کبوتر کیا کرتا ہے سامنے انہوں بولتے کہتے ہیں انہوں لوگ اے کبوتر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا تجھے کرم ہے، تجھے کرامت ہے، تجھے یہ ہے، تیرے سامنے ہمیں کلمہ پڑھتی، تو جا یہ نانا کو دکھا ڈال. یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی کرامت کے صدقے میں یتا ہم نے آنکھ کو کلام کرے، اور جو میری بیٹی کو یہ جو شفا ملی، یہ تندرستی ملی، اس کا بھی صدقہ ہمیں یہاں سے نکل کو کربلا کی طرف نکلتی، ہمیں کربلا کی طرف نکلتی، تو جا مدینے کی طرف جا. وہ کبوتر مدینے کی طرف جاتا ہے، کبوتر مدینے کی طرف جاتا ہے. قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کو زار و خطار پکارتا ہے. پکار کو اپنے جسم کو پورے کبوتر کیا کرتا ہے، امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی اطراف طواف کر کو پورے جسم کو امام حسین کا خون ان کی مزار مبارک کو لگاتا ہے. جیسا لگاتا ہے قبر مبارک پورا حدرنا شروع ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حدرنا شروع کرتے ہیں، زور زور سے رونے کی آواز نکلتی ہے، چیخنے کی آواز نکلتے. جیسا نکلتے آجو باجو جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں سب بھاگ کو آتے، کیا رسول اللہ کی مزار سے چیخنے اور پکارنے اور رونے کی آواز آ رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بولتے ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا. کوئی غم کرنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی اسے کفن دینے والا نہیں، کون میں سے پانی دینے والے. شریعت سے میں تمہارے مردے بے کفن جاتے تھے، تمہارے مردے بغیر نہلاتے ہوئے جاتے تھے، میرا صدقہ تھا، میں رسول کا صدقہ تھا، میرے گھر کا صدقہ تھا. میں کفن دفن دینا سکھایا. کون دیا ہے کفن دفن دینا؟ کون سکھایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفن دفن دینا سکھایا، عزت کرنا سکھایا، اسے نماز جنازہ پڑھنا سکھایا، سب کچھ سکھایا میں. مگر آج وہ امت میرے حسین کو شہید کر رہے ہیں. ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قبر سے نکل رہے. وہاں سارے صحاب سارے لوگ مدینے کا آئے. یہاں تک بزرگان دین فرماتے 3 دن تک سورج نہیں نکلے، 3 دن تک سورج نہیں نکلا. مورخہ کتابوں کے اندر لکھتی، بڑے بڑے بزرگان دین لکھتی کہ 3 دن تک مدینے کے اندر سورج نہیں نکلا، سورج ہی نہیں نکلا. اندھیرا، آندھیاں چلتے، ستارے ایک سے ایک ملتے. رات اندھیرے میں کیا رہتے؟ تارشنا، ستارے ملتے، ستارے دو ٹکرا لیتے، ستارے ٹکرانا شروع کر دیتے. آوازاں ایسے ایسے خطرناک رونے کی آوازاں کہ مدینے کے اندر جنت البقیع کے اندر ایسا بخا، ایسا رونا، ایسا زار و خطار کا پورا قبرستان. کوئی بچہ، کوئی صحابی، کوئی لوگ گھراں کے باہر نہیں نکلے. نہ کھانا پکائے، نہ پانی پیے. 3 دن تک ایسا غم کرے کہ وہ ہسٹری کے اندر، وہ مدینے کی ہسٹری کے اندر چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا آدمی، عورت، بچہ، حتیٰ کہ جانور بھی پانی چھوڑ ڈالے. مدینے کے جانوراں تک بھی پانی پینا چھوڑ ڈالے. چرانے کے واسطے، چرنے کے واسطے جاتے نہیں تھے. غم حسین کے اندر پورا مدینہ کا جانور، انسان رونے بیٹھا، انسان رونے. جانوراں کو عقل تھی امام حسین کو رونے کی، صحابہ کو سبھی تھی. آج یہ لوگ چھپا ڈال کو غم حسین کو رونا کو بولے تو شرک، رونا کو تو بدعت. کون کی میرا بیٹا اٹھایا کہ نہیں، علم کو دیکھا تو نکاح ٹوٹ جاتا، علم کو دیکھا تو نکاح ٹوٹ جاتا. یہ کیا فتوے، یہ کیا لوگ. یہاں تک جانوراں بھی دیکھو. ایک واقعہ میں ایسا رہتا ہے، یہ جو واقعہ جنگل میں، بیابان جنگل کربلا کا، تمہیں دیکھی گھگو الو گھگو کب نکلتا سنا؟ دن میں، رات میں؟ کب؟ دن میں نہیں نکلتا نا. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے اللہ تعالیٰ سب جانوروں کا رزق دن میں رکھتا تھا. سب جانوروں کا، انسانوں کا رزق ہمیں کب کماتے؟ رات میں کماتے، دن میں کماتے. جانور کب شکار کرتے؟ دن میں کرتے، رات میں کرتے. ہر چیز بھی دکھنا نہ تو کیا ہوا، ان کا ایسا نہیں تھا.
کربلا سے پہلے گھگو دن میں نکلتا تھا، کہتے دن میں شکار کرتا تھا. کربلا کا واقعہ دیکھا کرتے، جھاڑ کو کھڑکو کربلا کا واقعہ دیکھا کرتے. جیسا واقعہ دیکھا انہوں ڈیسائیڈ کر لیا کرتے یہ کون سی قوم، یہ کون لوگ آئے. نبی کا نواسا، ہمارے اوپر بھی رسالت فرض، جانوروں کو بھی رسالت فرض، چرند کے اوپر بھی رسالت فرض، درند کے اوپر بھی رسالت، انسان جن کے اوپر بھی رسالت فرض. مگر یہ کون سی ایسی قوم ہے جو نبی جیسے دکھنے والے نواسے کو قتل بھی کر رہی، قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو پامال بھی کر رہی، ان کے سرا بھی نکال رہی، اور سرا نکالنے کے بعد گھوڑے کے اوپر سے بھی ان کو ٹاپوؤں سے ان کو چکنا چور کر رہی. یہ منظر دیکھے کہ نہیں وہ گھگواں کیا کرے، مطلب دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ صورتاں زندگی میں دیکھنا. تو انسان کو دن رکھا، کلمہ ان کا پڑھے، روزہ ان کا تھے، حج ان کا تھے، سب کچھ ان کا صدقہ کھائے پیے، سب کچھ ملا ان کو. مگر ایسے ظالماں کے بچے ایسے صورتاں ہمیں زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے. اب وہ گالیاں دیتے ہیں سور کی صورت کیا کی کروں، بولتی نہیں انہیں نہیں، وہ سور کی صورت انہیں بولے کون بولو، انہیں جو گھگو تھا انہیں دکھا ڈالیا کہ یہ صورتاں جو امام حسین کو قتل کرے، میں یہ انسان قوم کو دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں تھا. فوراً اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تو اس کے بعد دن میں تو اندھا ہو جاتا، دن میں اندھا ہو جاتا، انہیں دکھتا نہیں، انہیں نہیں چاہتا ہمارے صورتاں دیکھنے کے واسطے، نہیں چاہتا. کتنے بڑے غداراں، کتنے بڑے بے بساں بے کار ایسے رہیں گے کہ کھا کو پی کو ان کا چن کے نواسے آپ کو پیاسا بھوکا شہید کرے. گھگو کیا ہوگا بولو، اندھا ہوگا دن میں، کی انہیں نظر ہی نہیں ڈالتا کرتا انسان کے اوپر، انسان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا کرتا. اس کے آتے جب انسان سو جاتا ہے تب وہ گھگو نکلتا سکتا. گھگو یہاں تک جانوراں کو سمجھ میں آگا، جانوراں کو سمجھ میں آگا کتنے کمینہ انسان ہے، کتنا مطلبی انسان ہے، کتنا بے غیرت انسان ہے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ نہیں، یہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے واقعہ. سورج جب نکلتا، سورج کے اندر لالازگی نہیں تھی. عصر کے وقت دیکھتے لالازگی لال ہوتا سو، دیکھیں فجر کے ٹائم کو لال ہوتا، دیکھیں کربلا سے پہلے لالازگی نہیں تھی. کربلا سے پہلے لالازگی نہیں تھی. یہ کربلا جب ہوئی تب اللہ تعالیٰ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ لال کر کو دکھایا کرتا ہے. جب کربلا کے بعد خون کے بارش، خون کے خطرات گرے، تب سورج پوری زندگی بھی کیا بولا کرتا ہے، یا اللہ میں ہر روز غم حسین میں وہ لالازگی لا کو دکھاتا ہوں، میں غم حسین میں رونے والا. ہمیں سورج کو ماننے والے، سورج نے تو کیا ہے، کھیتا نہیں ہے، ہمارے زندگی نہیں ہے، سورج نے تو بارش نہیں، سورج نے تو کچھ بھی نہیں. سارا سورج دن رات ہمارے سامنے رہتا، انہیں بھی دیکھ لو، محرم میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار بھی، سال میں ایک بار مناتا نہیں ہے. سورج بھی ہر روز بھی حسین کے محبت میں لال ہو جاتا، سورج بھی ہر روز بھی حسین کی محبت میں لال ہو جاتا. یہ ایک دن میں دو بار لال ہو کو دکھاتا کرتے. میں بھی حسین کے پر میں اپنی آنکھوں سے، سورج تھا نا، جو سورج تھا آج بھی وہ سورج نا، سورج گواہ طاقت کربلا، سورج گواہ طاقت کربلا کو، وہ گواہ بن کو آج بھی وہ گواہی دیتا کرتے سورج کہ کربلا کے غم کے اندر روز رونا بھی پڑے تو روز روتا کرتے، سورج روز روتا کرتے. حتیٰ کہ بہت سے ایسے جانوراں، بہت سے ایسے چیزاں، یہاں تک وہ پرندے جو تھے، پرندے پورے اطراف گھیرے گئے. کس کے؟ امام حسین کے. جب تک کوئی ان کو دفن نہیں کرنے آتا، پرندے ہوا میں معلق تھے. یہ واقعہ ملا کربلا کی شام میں، کربلا کی جو شام، کل کی شام جو ہے شام غریبہ کی شام ہے. ظالمہ کے بچے شہید کرے، پورے 70 پر 2 کو شہید کرے. مورخاں لکھ رہی، ان کے مورخاں جو ہیں ہسٹورینس وہاں سے لکھ رہی، انہوں یہاں سے لکھ رہی، لکھ لے کو پورا واقعہ. ادمیاں بولتی واقعہ کون لکھتی؟ امام حسین علیہ السلام بھی ایک مورخ کو، 2 مورخ کو بٹھائے تھے لکھنے کے واسطے، کیا واقعہ لکھنے کے واسطے. یزیدیاں بھی ان کے ہسٹورینس کو لکھنے بٹھائے تھے. کی بٹھاتی؟ کون کسے ماریا، کون کتنے کو ماریا، کون کسے کتنا انعام دینا، کون کتنا انعام دینا. آج بھی ایک واقعہ اس کا جن کا بھی ہے، جعفر الجن، جو جنوں کے اندر بہت بڑا بادشاہ، جنوں کا بہت بڑا بادشاہ. کربلا کا واقعہ چل رہا ہے، کربلا کا واقعہ چل رہا ہے. امام حسین بیان کر رہے، یزید کی فوج کھڑی ہے، سامنے کھڑی ہے، امام حسین بیان کر رہے.
کرتے 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 امام حسین اپنے آپ کو دکھائے، میں کون کر کو دکھا لیا، اپنے آپ کو حجت پیش کرے، ثابت کر لیا کو کون کر کو کرنے کے بعد بات چلتے چلتے ہاں امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو ہاتھ میں پکڑے، علی اصغر علیہ السلام کو 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھ میں پکڑے، ایک ہاتھ میں پکڑ کو دکھا رہی، دیکھو انہیں علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، نہ انہیں تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ انہیں تیر اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کا مال کھا سکتا ہے، نہ کچھ بھی کھا سکتے، تم نہ میں سمجھایا بجھایا، میں کون کر کو دکھایا، تمہیں بدلہ لینے میرے پاس آئی، مجھے مارو، ٹھیک، تمہیں صبح سے 70 آدمیاں کو مارے، علی اکبر کو مارے، علی اصغر کو مارے، عون محمد کو مارے، میری نسل کو پورے مارے، چن کو مارے، میرے صحابہ کو مارے، سب مارے، 70 مارے، مجھے گلانی، مجھے شکوانی، مجھے بھی مارو شکوانی، مگر یہ بچہ چھوٹا 6 ماہ کا بچہ، انہیں تمہارا بگاڑیا نہیں، تمہارے بھی بچے رہیں گے، تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہیں گے، تمہیں وہ دیکھو، بس میں چاہتا ہوں کہ 2 بوند اس کے ہوٹا میں گرا دو، ہوٹا کے پر گرا دو، اگر 2 بوند نہیں پلا سکتے تو ایک کام کرو، تمہارے کرچیفاں تمہارے جو امامے ہیں اسے بھگا لو، فرات کو بھگا کو بس میرے علی اصغر کے ہوٹوں کے پر رکھ دو، بڑا پیاسا ہے، بڑا ماں کا دودھ خشک ہوگا، 3 دن سے کیا بھی کھائے نہیں پیے نہیں، یہ بچے کو ذرہ تمہیں رحم کرو، میں حسین، کون حسین؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اہل شباب الجنہ حسین، شفاعت کا شہنشاہ حسین، میں 70 معاف کرتا ہوں، 70 مارے نا میں معاف کرتا ہوں، بچے کو مجھے خالی کیا ہے ہوٹاں بھگا کو، ہوٹاں کے اوپر خالی پانی کا ٹھنڈا کپڑا لگا دو، پانی کا ٹھنڈا کپڑا لگا دو، بس دوسرا کچھ نہیں مانگتا، جیسا امام حسین استفا کرے، یہ بیان کرے، اور کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام فرماتی حل من انصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من انصرنا، ایسا پکارتی امام حسین کی آواز آسمانہ میں زمینہ میں چاروں طرف 6 طرف امام حسین کی آواز، یہاں سے انبیاء کی ساری ارواح، یہاں سے رسول کریم، مولا علی، 12 امام، ساروں کی ارواح ادھر رہتی ہے، اور جو موجود رہتی ہے وہاں رہتی ہے، حسین ہمیں ہی، حسین ہمیں ہی، حسین ہمیں ہی، خدا کی قسم جس کی ارواح اس وقت وہ آواز امام حسین کی آواز کو سنی، اور وہاں جا کو پہنچ کو بولی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کر کو بولی، خدا کی قسم وہ انسانی مجلس حسین میں آتا، اسے مر جاؤ انہیں کٹ جاؤ، اگر وہاں کی پکار انہیں اگر کر کو رہا، انہیں پکار کو رہا، اور امام حسین علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، معلوم امام حسین کو میں پکارتا ہوں، اور پکار کو یہ حجت پیش کرتا ہوں کہ میرے بعد بھی حسینی رہتا، میرے بعد بھی یزیدی رہتا، یہ 2 حق اور باطل کے راستے چلتی، جو حسین کی آواز سنیا اور لبیک بولیا، خدا کی قسم امام حسین پوچھے سو کیا 2 بوند پانی، میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے 2 بوند پانی دے ڈالو، میری مدد کے واسطے آ جاؤ، اگر تمہیں اگر ہاتھ سے مدد کر رہی تو ہاتھ سے مدد کرنے والا جاؤ، نہیں اگر تمہیں زبان سے مدد کرنا ہے تو میری زبان سے سپورٹ کر کو آ جاؤ، نہیں تم نہ وقتا بھی دم نہیں ہے ہاتھ سے بھی کرنے کے واسطے، زبان سے بھی کرنے کے واسطے، کہ آج ہمیں ہاتھ سے کرے کر کو بولو تو کیا کرتی ہم نہ مار ڈالتی، اس کے واسطے چپ کے رہتی، ذرا زبان سے کرے تو بھی کیا کرتی ہماری زبان بند کر ڈالتی۔ تیسرا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر تمہیں میری محبت کر رہی تو میرے دل سے تبھی مجھے مان لو، اور یزید کو تمہیں لعنت بھیج ڈالو، لعنت کر ڈالو، یزید کے اوپر لعنت کر ڈالو۔ امام حسین کھڑ کو پکار کے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یہاں 70 لاشاں پڑے رہتی، 70 لاشاں پڑے رہتی، 70 لاشاں علی اصغر، علی قاسم کے ٹکڑے، یہاں عباس کے ہاتھاں، یہاں عون محمد کے سینے، یہاں ٹکڑے میدان کے اندر، آوازاں آتے ہی لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
आवाज़ आते रहती है, यहाँ से अनबिया पुकारते, यहाँ से मोमिनों की रूह पुकारते रहती है, फरिश्ते पुकारती, मलाइका पुकारती। इमाम हुसैन को सरकार दो आलम बोलती है, मेरे हुसैन हमें सब तेरी मदद को आती। बोल रही मैं हुज्जत पेश कर रहा हूँ। क्या पेश कर रहा हूँ? हुज्जत पेश कर रहा हूँ। मुझे किसी की भी हकीकत में मदद नहीं, बस तुम्हारे एहसासात होना। क्या होना? तुम्हारी मर्जी होना, तुम्हारे इरादे मंजे होना। ये मदद सिर्फ वो वक्त की मदद नहीं, क़यामत तक भी ये तुम्हारा इरादा जो बना रहा हूँ वो इरादे के वास्ते ये हुसैनियत है। ये करबला इरादे के वास्ते। क्या तुम्हें इरादा करती मेरी मदद करने के वास्ते? क्या मुझे इरादा करती? तो हर वली भी इरादा करे, या हुसैन तुम्हारी मदद कर दूँ। ख्वाजा भी इरादा करे, या हुसैन तुम्हें मदद कर दूँ। उससे ख्वाजा गरीब नवाज बोला दीन हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिला हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ से मबूस होता, पैदा होता, जहाँ से निकलता, वो ला इलाहा का बिला हुसैन नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखा दले कि हर वली जो पुकारे हुसैन को, उर्वा में उन्हें वली बना, उन्हें वली बना। हाँ, रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर एक का चेहरा, हर एक का चेहरा, चाहे अरवाह की शक्ल में हो, चाहे उस वक्त जिंदगी की शक्ल में हो, जिस्मानी शक्ल में हो, इमाम हुसैन हर तरफ भी देखेगा। इमाम हुसैन हर तरफ को उनकी पूछे ये सभी ऐसा होता क्या कि नहीं होता? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बने, जंगल में कौन भी नहीं था, इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बने। काबा बनने के बाद अल्लाह ताला बोला पुकारो, किसे पुकार? लोगों को पुकार। हम बोलता खींच कौन भी नहीं, किलोमीटर हजारों किलोमीटर, एक इंसान का बच्चा नहीं, इंसान नहीं है ना। ए इब्राहिम मेरा हुक्म पुकार, मैं आवाज़ ले जाने वाला। इब्राहिम जैसा नबी अगर पुकार रहा है, नबी के पसीने के खतरे से इब्राहिम पैदा होती, उन्हों पुकार रही। नबी के पसीने के खतरे से अगर इस्माइल पैदा हो रही, उन्हों पुकार रही, तो अल्लाह ताला उसकी आवाज़ क़यामत तक के लोगों के काना में, माँ के रहमा में, काना में ले जाको, जिसकी का सुनिया उन्हें लब्बैक को बोल कर आया, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक को बोले तो उन्हें हज को जा रहा, उन्हें हज को जा रहा, पसीने के खतरे से बने सो। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पसीने के खतरे 70,000 गुना अफजल हुआ तो उन्हें थूक होता सो। पसीने से अगर 70,000 गुना उन्हें अफजल हुआ तो, बड़ा हुआ तो इंसान का थूक बनता सो। क्या बनता सो? थूक और पसीने में डिफरेंस क्या मालूम? 70,000 गुना उन्हें अफजल की तो पसीना बाहर निकलता, थूक हमारे मुंह से निकलता, थूक हमारे मुंह से निकलता। 70,000 गुना ऊपर गया तो केमिकली, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली और उसे रूहानिकली कौन सभी चलते 70,000 गुना अफजल हुआ तो थूक, और थूक से 70,000 गुना अफजल हुआ तो बाद में उन्हें खून बनता सो। क्या बनता सो? क्या बनता सो? तो याद रख लो, जब पसीने का खतरा पुकारता है, अल्लाह ताला उस पसीने के खतरे की पुकार में इतनी कशिश रखता है, क़यामत तक भी जो भी जाता उन्हें हज को जाता रहता है। खुदा की कसम इस पर भरोसा करे तो जब नबी का खून का खतरा पुकारता तो खुदा की कसम क़यामत तक भी लोग नहीं सुनते, सुनते नहीं। कितने भी मस्जिदा के अंदर, मौलवियों के अंदर फतवे दे लो, खुदा की कसम वो फतवे कुछ भी नहीं काम आते। वो पुकारे हुसैन काम आते, वो पुकारे हुसैन, वो कशिश, वो तमन्ना, वो आरजू। हाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुकार को दिखा डाले कि देखो मेरी मदद क़यामत तक भी करने वाली। मैं क्या, मेरे बच्चा को रो नहीं सका, मुझे लम्हे का टाइम नहीं दिया, एक सेकंड का टाइम नहीं दिया। यहाँ कासिम जाते हैं, अली अकबर जाते हैं, फौरन कासिम जाते, यहाँ कासिम जाते हैं, यहाँ औन जाते, औन के बाद मोहम्मद जाते, फलां के बाद फलां जाता। एक एक लाश जाको रखो आए नहीं, एक लाश उठा ले जाते। दिल भर को इमाम हुसैन किसी की जियारत भी नहीं करे, देखे भी नहीं, और तमन्ना भर को रोए भी नहीं। अब इमाम हुसैन को मालूम था हमें शहीद होते, सोचो मालूम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होती, और शहीद होने के साथ उनका गम करना, और गम करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी होती है। तो इमाम हुसैन रोए नहीं थे। इमाम हुसैन कई को पुकारते, है कोई मेरी मदद करने वाला? कई क्या मदद करना? इमाम हुसैन तुम्हारे गम में गम करना, तुम्हारे बच्चों के गम में गम करना, उनको आंखों हमें नोहा पड़ना, उनके गम में गम करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کھڑا کو کیا کرتی ہیں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لاشا یہاں سے اڑ رہی، یہاں سے آواز آ رہی، یہاں سے آواز آ رہی، یہاں سے آواز آ رہی، آتے 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 کیا ہوتی معلوم، یزید کی فوج سے آواز آتی، یزید کی فوج سے آواز آتی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کرو. ایسا منظر رہتا ہے کون بھی نہیں امام حسین کے ساتھ، اب اکیلے حسین، علی اصغر اکیلے، باپ ایک چھوٹا 6 مہینے کا بچہ، یہاں سے پکار آ رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے انبیاء، مرسلین، ارواح، فرشتے، ملائکہ پکار نہیں ہو رہے، یہاں سے کہاں سے آواز آ رہی ہے، یہاں سے کہاں سے آواز آ رہی ہے، یزید کی فوج سے کہاں سے آواز آ رہی ہے. مورخ جو ابو بصیر کر کو رہتا ہے، ایک بشیر کر کو ہے، ایک بصیر کر کو ہے، جو مورخ جو لکھتے رہتا پوری کربلا لکھتے رہتا ہے، انہیں آ کو امام حسین سے پوچھتا ہے، یا حسین یہ تو آواز سمجھ میں آ رہی ہے انبیاء ہی، مرسلین ہی، ارواح ہی، یہی، مگر یزید کے فوج سے یہ آواز آ رہی نہیں، کیا یزیدی لوگاں بھی کیا تم نہ لبیک یا حسین تمہاری مدد پا رہی کیا کرو. امام حسین مسکرا کے بولتے ہیں یہ یزیدیاں کبھی سدھرتے نہیں، انہوں قیامت تک بھی سدھرتے نہیں، انہوں زندگی میں بھی سدھرتے، مگر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو امام حسین گڑ گڑا کو کیا کرتے ہیں زمین کے اوپر پڑ جاتے، زمین کے اوپر پڑ جا بولتے ہیں وہ یزیدی فوج نہیں پکاری سو، یزیدی فوج کے جو گھوڑے تھے وہ گھوڑے کے ٹاپوؤں کے اندر جو قاسم کے گوشت کے ٹکڑے اٹک گئے تھے، جو حضرت عباس کے گوشت کے ٹکڑے اٹک گئے تھے، وہ گوشت کے ٹکڑے وہ گھوڑے کے ٹاپوؤں سے پکارنے سو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کو انہوں پکارنے سو. یہ نہ سمجھ کہ یزیدی پکار رہا، یزیدی نہیں پکار رہا، یزیدی نہیں پکارا. علی اصغر کو لیے ترسے، بولے ذرا تبھی بھگا کو تبھی علی اصغر کے پر لگا ڈالو، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. پورے 70 کے 70 مارے نہ تو میں میرے صحابہ کو مارے، میرے دوستان کو مارے، میرے بچیاں کو مارے، میرے پوتریاں کو مارے، نواسیاں کو مارے، میں سب کا معاف کرتا ہوں، مگر میرے 2 بوند پانی دے. ظالم کا بچہ وہاں سے کیا کرتا، شمر کیا بولتا ہے، شمر ہرملا کو پکارتا ہے، ہرملا بڑا تیر انداز، بڑا تیز تیر چلانے والا، عصا چلانے والا، انہیں بڑے بڑے ہتھیاں کو مارتا تھا. اور ظالم کا بچہ کیا کر رہا نا، جا ان کا کلام جو امام حسین کا وہ کلام کو منقطع کر، انہوں اگر بیان دے رہی تو آدمیاں کے دلیں ایسے گھچیٹے جا رہی، ایسا گھچیٹے جا رہی. ہاری کربلا ہمیں سنائے تو سامنے والا نہیں رہ سکتا، کربلا سنائے تو اس کے آنسو نکل جاتے. حسین کے منہ سے اگر کربلا سنا رہی تو امام حسین، تو یزیدیاں کی بھی حالت بھی کیا ہوگی، ان کے دلان میں بھی کیا ہوگا، نرم پڑنا شروع کرے، نرم پڑنا شروع ہو گئے. دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، شمر دیکھ رہا، بولتا ہے کسی حالت کو امام حسین علیہ السلام کی جو بیان ہے ان کو منقطع کر. نشانی لگا، کسے ماروں، حسین کو ماروں، بچے کو ماروں، بول رہی وہ بچے کو مار. اب یہ ظالم کا بچہ تیر اٹھایا، تیر بھی اٹھایا تو 3 بھالے والی تیر اٹھائی. 3 بھالے والی کو بولو تو 3 بھالے والی ایسا اٹھایا. اٹھا کو کیا کریا، جو بڑے بڑے گھوڑیاں کو، اونٹاں کو اور ہتھیاں کو مارتی وہ تیر اٹھائے. تیر اٹھاتا ہے ہرملا، نشانہ لیتا ہے علی اصغر کا، اور ایسا نشان انداز پورے مکے مدینے کے اندر، عرب کے اندر، ممالک کے اندر سب سے زیادہ تیز تیر کرانے والا اور سب سے پرفیکٹ تیر چلانا. تیر کا نشانہ لے رہا، علی اصغر ایسا ہاتھ میں ہی دکھا رہی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا پوچھ رہی. تب علی اصغر ایک چیخ آواز دیتی، پلٹتی ہیں علی اصغر، پلٹ ایسا ہی امام حسین ہاتھ پلٹاتے ہیں، علی اصغر کو کچھ بولتی ہیں، علی اصغر کچھ بولتی ہیں، علی اصغر کو پھر پلٹاتے، پلٹا کو یزید کی فوج کی طرف کرتے. خدا کی قسم علی اصغر کے پر قربان، علی اصغر کیا کرتے منو، اپنی جیب کو اس کے ہوٹاں کے پر پھیرتے، اپنی جیب کو ہوٹاں کے پر پھیرتے. جیسا یہ فوج اشقیہ دیکھتی ہے، یزید کی فوج دیکھتی ہے، علی اصغر جو جیب کے اوپر ہوٹاں کے پر پھیرتی تو خدا کی قسم انہوں رونا شروع کرتا، انہوں یزید کی فوج رونا شروع کرتا تھی. علی اصغر کو پلٹ کو پوچھتی کرے کیا بیٹے، بولے تو تمہیں پوچھے نہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تمہیں حسین منجے لے لے کا انہیں ہاتھ میں، تو لوگ کیا سوچے معلوم، قرآن اٹھا لے کا کی کر کو سمجھے، تمہیں قرآن کا دلاسا دے رہی، قرآن کو لے لگا کو بیچ میں بچنا چاہ رہی گر کو. میں یہ ہوٹاں کے اوپر میری جیب کو پھرا کو دکھا تو حقیقت میں میرا امام جو بول رہا وہ سچ. میں ایسا تڑپ رہوں
पानी की प्यास मुझे है, मेरा इमाम कुरान नहीं लाया सो, सही में प्यासा बच्चा लाया सो, सही में प्यासा बच्चा लाया सो, तुम्हें पूछ रही ना मदद को, मैं भी ये तुम्हारे साथ बात तो नहीं कर सकता 6 महीने का बच्चा, मैं अपना जो जीप फिरा को दिखा डाला कि मैं तुम्हारी मदद करूँ सो, तुम्हारे ऊपर मैं मदद करूँ सो। जब अली असगर को दिखा तो इन्हों अब भी रोना शुरू करे, लोगों का दिल बदल रहा, इन्हें शिमर चीख रहा, हुरमिला तीर निशानी ले, ये तीर उठाता फिर हाथ से गिर जाते, फिर दूसरी तीर उठाता हाथ से गिर जाते, तीसरी तीर उठाता है हाथ से गिर जाते, शिमर अल्लाता हुरमिला को, ऐ जालिम तू क्या कर रहा है, तुझे लाया सो पैसे देखो कहीं को, तू सबसे ज्यादा तीरंदाजी करता सो, तू मामूली सा ऐसा तीरंदाजी करना, अगर मक्खी भी उठे तो मक्खी की भी तू तीर निशाने को ले लेता, मक्खी को भी, मक्खी कहते रहते निशाने को लेता, तू अली असगर 6 माह के बच्चे को निशानी को नहीं ले सक रहा, बोले तो नहीं शिमर वो बात नहीं, मैं जैसा अली असगर की निशानी ले दूं, मैं क्या करूं, सामने एक पर्दादार औरत सामने आती है, बड़ा बिलबिलाती है और कहती है बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, मैं गौर से देख लूं, कहीं देख को याद करता हूं, फिर याद करता मेरा दिमाग बदलता, तीर गिर जाते, दूसरी बार भी देखा वो पर्दादार औरत, ये बच्चा क्या बिगाड़ा, ये 6 माह का क्या बिगाड़ा, तू तीर नहीं मारना, आपको बड़ा बिलबिला रही। तीसरी बार मैं जब गौर से देखा तो समझ में आया कि ये जो पर्दादार औरत है ये कोई हुसैन के घर वाले नहीं थे, ये ज़ैनब और कुलसुम नहीं थे, ये जो खीमे में बैठा था ना उन्होंने थे। मैं गौर से देखा तो ये औरत नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, नबी की बेटी ज़हरा सामने आ रही, सामने आपको तड़प को बोल रही नको मारो। उन्हें बोलता है ज़हरा तो मर चुके हैं, ज़हरा तो सालों पहले मर चुके हैं, अब ये कौन सी ज़हरा की बात आ रही है, तू तेरा ख्याल वो तेरा दिमाग में ख्याल है सो वो ज़हरा गिरा नहीं गया क्या भी, ज़हरा नहीं वो, फिर लगा तीर, फिर चौथी मरतबा तीर लगाता, फिर बोलता नहीं ज़हरा अपनी गर्दन अली असगर की गर्दन के ऊपर रख डाली, ज़हरा अपनी गर्दन अली असगर की गर्दन पर रख डाली। वहाँ शिमर बोलता है क्या तुझे नको हुकूमत नको, तुझे पैसा नको, तुझे प्रॉपर्टी नको, तुझे दौलत नको, तुझे खाना नको, बेहतरीन से बेहतरीन खाने दे तू, बेहतरीन से बेहतरीन तुझे प्रॉपर्टी दे तू, बेहतरीन से बेहतरीन ओहदा दे तू मार, अगर ज़हरा रहा तो भी मार कर, ज़हरा भी तो भी मार, तू तो समझ में नहीं आ रहा। तो हुरमिला क्या करता है, तीर उठाता चलाता, 3 भाले मारा, तीर ऐसा दिखता है कि हुरमिला जैसा आदमी तीर चलाने के बाद आंखें मूछ लेता, तीर चलाने के बाद आंखें मूछ लेता, जब आंख खोलता तो देखता कहते वो तीर ज़हरा के पार हो को अली असगर को पार हो को इमाम हुसैन के बाजू में जाको, उनके बाजू में जाको चल जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में अटकता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके तीर को निकालते, जैसा तीर को निकालती अली असगर के रिवायत में आता है कि ऐसी तीरंदाजी करके रहता है, एक भाला अली असगर के सर में, दूसरा बहाना अली असगर के हलक में, सीधा मुंह के अंदर, मुंह के हलक में, तीसरा भाला अली असगर के सीने में लगता है, अली असगर के सीने में लगता है, और तीर भी जाको सीधे तीर भी पलट को देते। इमाम हुसैन बड़ी तकलीफ से निकालने करते हैं, तब तकलीफ से निकालते तीर के साथ अली असगर निकलते हैं। अगर तीर निकालने की कोशिश करते हैं इमाम हुसैन, तीर निकालने की कोशिश करते हैं तो अली असगर का सर मुबारक, उसका उनका हलक और सीना निकल जाता बाहर, कि खौफ होता कहते, सूझते कहते ये काम मैं करे अली अकबर को थोड़ी देर पहले मेरे बड़े बेटे को करया, मैं जोश में आको अली अकबर के सीने से मैं तीर निकालने की कोशिश करया, मगर क्या करूं, तीर के साथ अली अकबर का दिल निकल गया। अली अकबर नौजवान थे, 19 साल के थे, सहा लिए, जिस्म घट था, नौजवान था, घटा लिए, मगर अली असगर का जिस्म 6 माह का है, छोटा है, अगर मैं घसीटने की कोशिश करूं तो पूरा जिस्म निकल जाता, मैं क्या करूं, आगे बढ़ती, क्या मैं लाश को ले जाऊं उनकी माओं के पास, खीमा के पास, फिर इमाम हुसैन पीछे आ जाते,
پھر آگے لینے کی کوشش کرتی، پیچھے آ جاتی. امام حسین جیسی ہستی 7 مرتبہ جاتی، 7 مرتبہ پیچھے آتی، 7 مرتبہ جاتی، 7. آج بھی علی اصغر کی خبر مبارک ہے تو آج بھی ایک کیسی مطلب ایک دم نہیں جانا، 7 بار جانا، 7 بار واپس آنا، 7 بار سلام کرنا، 7 بار واپس آنا، 7 بار جانا، 7 بار. امام حسین کی سنت. حسین جیسی ہستی. حیدر کرار کے بیٹے پریشان ہو گئے، علی اصغر کو کیا کر رہا ہے. ہر بچے کو لے کو جاتے، گنج شہیدہ ایک جگہ رہتی، وہاں رکھتے، عورتوں کو بلاتے، دیدار کر لو، ان کے واسطے تمہیں رو لو، ان کے واسطے ماتم کر لو، اگر وہ بول کو دکھاتے. مگر علی اصغر کو لے جانے میں بڑی امام حسین بہت پریشان اور پریشان ہوئے، نہیں جا سکے. بعد میں بہت خود کے بعد سوچے نکالیں گے کیا تیر، نکالیں گے. امام حسین علیہ السلام ذرہ ہلانے کے کوشش کرتی، بچہ ہلتا ہے، خوش ہو کو سینے کو لینے جاتی، تیر ہے پیچھے سے بھی نکل کو ہے، سامنے سے بھی نکل کو ہے، چپ جاتے. علی اصغر کو پوچھتی، انکھیاں ایک کچھ لمحے کے واسطے علی اصغر کھولتی، امام حسین دیکھتی، علی اصغر دیکھ رہی، امام حسین دیکھ رہی تو علی اصغر بول پڑتی، امام آج کیسا محسوس ہو رہا ہے. بولے خدا کی قسم آج علی اصغر تو میرے ہاتھوں کے اوپر شہید ہو کو خدا کی قسم ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو شہید کرنے اس طرح آنکھوں کے پٹی بنی تھی، مگر میں ابراہیم اور اسماعیل سے بھی افضل محسوس کر رہا ہوں. کیوں نہ محسوس کرو ابا، تمہیں یہ وعدہ پورا کرنے کے واسطے آئے سو. اگر یہ تمہیں یہ وعدہ نہیں پورا کرتے تو شفاعت کا تاج محمد رسول اللہ کو رکھنے کے واسطے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. یہ جو وعدہ تھا اپنے ہاتھوں پہ اپنے اولاد کی قربانی دینا، خدا کی قسم دنیا پیدا ہونے سے دنیا ختم ہونے تک واحد اے حسین تمہیں کر سکتے سو، اے میرے باپ تمہیں کر سکتے. باپ بولتی بیٹے اگر میں اکیلا یہ واحد انسان ہوں تو واحد کائنات میں علی اصغر تم ہو جو تمہیں میرے ہاتھوں کو شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد بھی تمہیں مجھے پوچھ رہی کیسا لگ رہا. بولتی بابا 6 مہینے کے علی اصغر بولتی بابا اگر 70,000 دفعہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جان دیا تو خدا کی قسم تمہارے ہاتھوں پہ مرنا تو 70,000 بار مرتا. شہد سے زیادہ شیرینی، شہد سے زیادہ میٹھی موت دکھ رہی ہے مجھے کہ کائنات کے اندر میں حسین کے ہاتھوں کو سوار ہو کو مرزو، میں شہید ہو روزو. تم نہ معلوم نہیں بابا کتنا مجھے بہت اتنا اچھا دکھ رہا ہے میں مروں سو. امام حسین علیہ السلام بولتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 بار جا رہی 7 بار آ رہی. دل نہیں مانتا ہے سرکار امام حسین کا، کیا کرے تلوار سے ایک چھوٹی خبر بنائے. خبر بنانے کے بعد علی اصغر کو ایسا نیچے ڈالا لے، تیر نہیں نکالے. تیر روایت میں آتا ہے علی اصغر کی تیر نہیں نکالے، گڑھا بنائے، علی اصغر کو دفن کرے. دفن کرنے کے بعد وہاں مزار نہیں بنا، گڈھا نہیں بنا. علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد صاف کر ڈالے، زمین صاف کر ڈالے. زار و خطار کا رو رہی. ابن بصیر آپ کو پوچھتا ہے حسین کیا ایسا غم کر رہی نا؟ بولے کہ تجھے کیا معلوم 6 مہینے کا علی اصغر، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، اللہ تشکی یہ پکارے، اور پکارنے کے ساتھ میں نانا کا نواسا. ساری کائنات کے اندر ایک ظالم بھی مریا تو اس کی خبر کو ترک کرتی، پانی ڈال کو ترک کرتی. مگر مجھے ایسا ہے سامنے فرات ہے، لاکھوں کی فوج ہے، میرا بیٹا ہے، پھر بھی میں میری بیٹے کی خبر کے اوپر تر نہیں کرتا. کڑی دھوپ، ایسی دھوپ، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ 60 ڈگری، اس سے پہلے کبھی بھی زمین اتنی گرم نہیں ہوئی تھی. زمین اتنی گرم نہیں ہوتی. جس دن کربلا تھی، کربلا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی گرمی رکھا تھا، 60-65 ڈگری تل تلا کر نکلتے. وہ دھوپ کے اندر امام حسین روتے 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 خبر اصغر کو ترک کر رہی. ترک کرتے کرتے خون ختم، آنکھوں میں سے آنسو ختم ہو کو خون جاری ہو جاتا ہے. امام حسین دفن کر ڈالے کو سوچتی ہم کیا جانا، بانو کے پاس کیا جانا، علی اصغر کی اماں کے پاس کیا بات کرنا، علی اصغر کی پھوپھو کے پاس کیا جا کو بات کرنا. کیا ہے سب جنے مجھے ایک بھروسہ کرتے کہ ہر آدمی کی لاش میں امام حسین لایا.
आज अली असगर की लाश में नहीं उठा लेकर आया, क्या बोलना क्या बोलना क्या बोलना क्या बोलना, सूच लग जा रही, सूच लग जाते ही पूरे औरत आती, कहाँ है हमारा बच्चा, पानी पिला दे क्या, आवाज़ नहीं आ रही रोने की, क्या की नहीं आ रही। हजरत सकीना आती, आए कि अब्बा, क्या अब्बा, अली असगर की आवाज़ नहीं आ रही रोने की, कहाँ ही अली असगर, सोरी क्या, सोरी क्या, क्या पूरे जने गए ना, कौन भी आ रही नहीं, वैसा अली असगर को भी छोड़ डाले क्या, अगर छोड़ को रहे तो तुम्हें हैदर कर्रार के बेटे ना, हर लाश ले लेकर मेरे अली असगर की, कहाँ है लाश, कहाँ है लाश, अब्बा कहाँ है, झिझोड़ डालती हैं सकीना, कहाँ है मेरे बच्चे, मेरे भैया की लाश कहाँ है, मेरे भैया की। इमाम हुसैन बोलते हैं मैं तुम ना दीदार करा दूं, मैं दीदार करा दूं, अब्बा शहीद हो गए क्या, हो अली असगर, अब्बा प्यास से शहीद करे या पानी पिला को शहीद करे की बेटी, नहीं अब्बा, हमारे खानदाना में, हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में अगर जानवर को भी जुबा करती तो 2-4 खतरे दाल को जुबा करती, क्या अली असगर को क्या 2-4 खतरे दाल को जुबा करे या ऐसा जुबा कर रहा है। इमाम हुसैन बोलते ये जालिमा के बच्चे क्या जुबा करना, क्या करती, ऐसा जुबा कर डाले, दीदार तो देख लेते हैं मैं अली असगर का, दीदार तो देख लेते अली असगर का, इंशाल्लाह मैं ना करा दूं, वादा क्या होगा, होता तुम ना अली असगर का दीदार, किसी हालत में होता, नहीं हुआ तो उनके जरा कपड़े का तभी दीदार करा दो लब्बा, उनके झुब्बे का तभी दीदार करा दो, नहीं मैं वादा कर तुम, मैं वक्त का इमाम, मैं वक्त का इमाम, अली असगर का दीदार होता 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 होता। जाती पूरे औरतां पूछती कहाँ है, बोलती नहीं देख सकता, नहीं दिखा सकता, अली असगर को दिखाओ, तो बोलती अली असगर तो नहीं दिखा सकता, देखो नकाब हटाती इमाम हुसैन, अपने ऊपर से नकाब उठा दी, नकाब उठाते ही इमाम हुसैन के ऊपर पूरा खून, इमाम हुसैन के ऊपर पूरा खून, बोलती जब अली असगर का तीर उसके सीने में गया और हलक में गया और सर में गया तो उसका खून पूरा फव्वारा बन को उड़ा, मैं खून को अपने हाथों में लेकर आसमान को उड़ाने देखा तो आसमान बोला हुसैन नहीं, जिंदगी में बारिश नहीं होती, हुसैन नहीं उड़ाना, जमीन को डालने देखा, बोली जमीन कभी जिंदगी में अनाज नहीं उठाती, नहीं, ना जमीन ली ना आसमान ली, बस अली असगर को नहीं ला सका मगर अली असगर का खून मेरे चेहरे को ला लिया। अली असगर का खून चेहरे को लगा ले कोई, अगर दीदार करना तो मुझे देख लो, देखो मैं चली असगर, मैं चली असगर, मैं चली असगर, दीवाना मार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चीखती पुकारती, वहाँ से फौज अशकिया पुकार के क्या होगा क्या, अब आते नहीं क्या हुसैन तुम्हें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तैयार करती, क्या प्रोटोकॉल था इमाम हुसैन का, अब्बास आते बड़े बड़े आको इमाम हुसैन को सवार करते, मगर आज कौन भी उनका ना घोड़ा सवार करने का है, ना इनको सवार करने वाला है, ना कोई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले, हजरत ज़ैनब आती इमाम हुसैन को तैयार करती, हजरत कुलसूम आती इमाम हुसैन को तैयार करती, हजरत सकीना आती तैयार करती, पूरे औरतां मिलकर तैयार करती, बोलती आप भी जारी, कौन भी नहीं गए, फिर वापस नहीं आते तुम्हें जाओ को, बोलती हुसैन हर बच्चे को हर इंसान गया मगर हकीकत में उनका नहीं, कुर्बानी मेरी है, मैं निकलना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा सिर पर रखती, अबा पहनती, मौला की तलवार लेती, सब लेने के बाद हजरत सकीना हजरत ज़ैनब को बोलती ज़ैनब जाओ संदूक में से कपड़ा है, कपड़ा उठा लेगा, कपड़ा ले लगा दी, बोलती फाड़ो कपड़े को, कपड़ा फाड़ती, कपड़ा फाड़ को बोलती पूरे जिस्म के ऊपर मेरे कपड़ा बनो, कैसा बनो, जैसा बैंडेज बनती नहीं, पूरे जिस्म के ऊपर बनो, बोलती सकी हजरत ज़ैनब पूछती कहीं को भैया ऐसा कर रही तुम्हें, तो ये जालिमा के बच्चे अभी नहीं, मेरे मरने के बाद हमारे लाशों को भी छोड़ते नहीं, अगर मैं ऐसा बनने को गया नहीं तो मेरे कपड़े तक भी छीन लेती, मेरे कपड़े तक छीना लेती, अगर मैं बन को ऐसा पूरा छोड़ को रहा तो कपड़े निकालने नहीं होता, छोड़ को चल जाएंगे, उसके वास्ते काम कर, नए कपड़े देना, पुराने कपड़े दो, पुराने कपड़े दो, फटे कपड़े दो, पूरा मंदिर जिस्म को बांधो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म को पट्टी बनती, कौन हजरत ज़ैनब पट्टी बनती, पट्टी बनने के बाद अमामा पहनाती, तलवार देती, तलवार देने के बाद खुद हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम बुलाने को जाती, बोलती नहीं आखिरी मेरे बच्चे को मैं मिलना, मेरे बच्चे को मैं मिलना, ये एक बच्चा जो बीमार है करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये ख़ीमे में पड़े रहती, उनके पास जाती, बेहोशी की हालत में रहती, होश नहीं रहता, इमाम हुसैन सीने के ऊपर हाथ फेरती, उनको बैठ जाती, बोलती बाबा
بچے بچے چلے گئے. علی اصغر کا کیا ہوا؟ علی اصغر بولتے ہیں علی اصغر بھی شہید ہوئی. بابا میں کیا منہ دکھاؤں؟ علی اکبر میرے بڑے بھائی چلے گئے, میرا چھوٹا بھائی بھی چلے گا, میں ایک زندہ ہوں, میں قیامت میں کیا منہ دکھاؤں رسول اللہ کو, فاطمہ زہرا کو؟ میں زندہ رکھوں, میں بڑا بھائی کو بھی بھیج ڈالا, چھوٹے بھائی کو بھی بھیج ڈالا, کیا دکھوں, کیا صورت دکھوں, کیا شکل دکھوں؟ بولتی ہیں تمہیں وقت کے امام, میرے بعد میری ایک دن کی کربلا, اے زین العابدین تمہاری کربلا ہر دن کی کربلا, حسین جیسا شہید اعظم, خدا کی قسم تمہارا ایک دن کی جو کربلا چلی, خدا کی قسم حسین کی ایک دن کی کربلا تمہاری ہر دن کی کربلا, تمہیں جب تک دنیا میں زندہ رہتی ہر روز بھی کربلا, ہر روز بھی کربلا تمہارا ہر روز بھی کربلا. جاؤ میرے بچوں کو تمہارے حوالے, زینب کو تمہارے حوالے, تم نہ بڑی تکلیف دیتی, بہت یہ دیکھتی, ہم نہ یہ جنگل میں لے لگا کو مار رہی کی, لوگوں کو یہ کربلا نہیں دکھانا, لوگوں کو ہم نہ ظلم نہیں دکھانا. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قیامت تک بھی تمہارے ذریعے, زینب کے ذریعے, یہ خاندان اہل بیت کے ذریعے یہ کربلا کو گلی گلی کا عام کرنا, گلی گلی. ہم نہ پانی کو ترسا ہے, ہم نہ کھانے کو ترسا ہے. اے زین العابدین خدا کی قسم ہمارے نام پہ تمہیں پانی پلانا, ہمارے نام پہ تمہیں کھانا کھلانا. عباس کا جو میں علم دیا, عباس کا جو علم ہے میں نے علم دیا تھا, عباس علم گرا ڈالے, عباس مشکیزے میں پانی گرا ڈالے, نہ پانی پلا سکے نہ علم اٹھا سکے. میں عباس کو وعدہ کریوں, آخری وعدہ میں حسین کریوں. دیکھو عباس کی بڑی تمنا تھی, علم میں رکھتا تھا, علم اونچا رکھنا تھا, میں علم گرا ڈالا. پانی پوچھے بچے, پانی نہیں پلا سکیا, سکینہ کو علی اصغر کو نہیں پلا سکیا, میری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکیا عباس. میں عباس کو بولیوں بیٹے کہ دیکھو تمہیں فکر کرو کو عباس, ایسے لوگ میری دعا سے پیدا ہوتی. کس کی دعا سے؟ حسین کی دعا سے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست کو لاتا ہے, ان کو علم دیتا, ان کو علم دیتا کہ جو عباس علم بردار, جو شاہ کربلا کے اندر جو علم برداری کرتے ہوئے علم گر گا, اور جو پانی پلانے کی تمنا عباس کی پوری نہیں ہو سکی, قیامت تک بھی ایسے لوگ رہتی, ایسے چاہنے والے رہتی جو عباس کے علم کو رکھیں گے, علم کو رکھیں گے. ظالماں کے بچے, امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے کہ عباس کا جو علم یزیدیوں نے گرایا, وہ علم کو ہمیں رب کو دکھاتے سو کہ پرچم عباس آج بھی گریا نہیں, آج بھی علم اونچا 600, آج بھی ہماری فوج اونچی 600, آج بھی ہمارا کردار عباس کا بڑا 600, آج بھی ہمیں جیتے سو. سرداد نداد در دست یزید, سر دے ڈالے مگر یزید ہاتھ چاہتا تھا سو, ہاتھ امام حسین نہیں دیے. خدا کی قسم وہ آج بھی امام حسین کے پاس ہی ہے ہاتھ, سر دے ڈالے. ہار گا یزید, آج علم رکھو بھی ہمیں کیا دکھاتے, خدا کی قسم علم رکھنے والے حسین زندہ باد دکھاتے, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. دو طریقے بزرگان دین کے, ایک علم رکھو, خوشی کر کو, ڈھول کر کو, باجے کر کو. تمہیں تمہارے باپ کی شادی, تیری اماں کی شادی ہے تو آرکیسٹرا رکھا تو پروانی, ڈھول باجے رکھا تو پروانی, تو ناچا تو پروانی, میلادوں کے اندر دھوم مچا تو پروانی. کیا دھوم مچا لے وہ ٹائم کو جلوسا نکالے تو پروانی. اگر جلوس امام حسین کی جیت میں نکال رہے, کیا دکھا رہی سمے؟ دو طریقے ہی بزرگان دین کے, دو طریقے. حسین کے غم میں رونا ایک طریقہ, جو ان کے اوپر جو یہ مسلمانہ ظلم کرے اور اپنے آپ کو مسلمانہ بول لے رہی, مسلمانہ بول کو مسلمانہ بھی بول رہی نہیں. ہمیں رو کو دکھانی کہ ہمیں حسین والے, ہمیں رو کو دکھانی حسین والے. اور یہ ایک عقیدہ ایسا بھی ہے بزرگان دین کے واسطے کہ گلی گلی حسن حسین 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 پکار لے کو دکھانی کہ ہمیں حسین کی پارٹی والے. وہ کیا فتویٰ لگاتا ہے, یہ یزیدیاں کریں. اگر یزید کا نام لے کو یزید کو بول لے گئے تو نہ بولتا سو. یزید کو کیا بھی بولو نہ کو, معاویہ کو کیا بھی بولے نہ کو, ہندا کو کیا بھی بولو نہ کو, انہوں بہت بڑے, تو ان کی شان کر رہا, تو ان کی پارٹی والا. خدا کی قسم ہمیں ان کے اوپر لعنت بھیج رہی. حسین زندہ باد بول رہی, حسین زندہ باد بول رہی. الیکشن میں دھیڑ جیتا, الیکشن میں کھڑمو جیتا, دھیڑ جیتا تو ہماری پارٹی جیتی تو ہمیں کیا کرتی ہیں, جھنڈے لے لو, کیا کرتی ہیں, پروسیشن نہیں نکالتے. دیکھو ہمارا ایم ایل اے جیت گا تو پروسیشن نہیں نکالتے, بینڈ نہیں مارتے. ہمارا حسین جیتا, ہمارا حسین جیتا, ہمیں کرتی, ہمیں یہ عقیدہ کرتی, وہ بھی صحیح ہے. ان کو بھی فتویٰ دیکھو تمہیں ختم کرو نہ کو. آج یہ نہیں کرے ہندوستان کے اندر
جو ملنے کا ہے ڈھنگ وہ ملنے کے واسطے کوئی نہیں ملتا. تم نے آج ہندو غیر قوم کئی کو ہمارے ساتھ ہے حسین کے واسطے ساتھ ہے, تمہارے عقیدے کے واسطے نہیں, تمہاری ملا گیری چھوٹے بھائی کی پینٹ بڑے بھائی کی ٹوپی کے واسطے نہیں ہے, تو تمہارے سے نفرت ہے. خالی خدا کی قسم اس کے سامنے جھکتی نہیں, بابا آ کر کو انہیں ہم نہ عزت دیتا. حسین کے واسطے ایک ہے سو, تو خواجہ کے واسطے ایک ہے سو. کس کے واسطے ایک ہے سو؟ یکی چک دربار میں 2 جنے کو 2 خیمہ کو دیکھنا تو خواجہ کا دربار, یکی چک 2 خیمہ 3 خیمہ 8 خیمہ کو دیکھنا تو وہ عاشور خان, وہ خان خان. ہم تمہیں خود مسلمانہ ہو کو بریلی دیوبندیاں کا نہیں جا سکتا, دیوبندی بریلی کا نہیں جا سکتا, وہاں بھی اس کا نہیں جاتا. ہم کا وہاں گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو نماز ہی نہیں ہوتی کہتے. تو نماز دور کی بات, خدا کی قسم یہاں غیراں کو بھی بلا کو یہاں جھکا کو امام حسین مسلمان بنا تھا. کون سا مسلمان؟ کلمے کا مسلمان نہیں, دل کا مسلمان بنا تھا. آج ہندوستان کے اندر سب جنے نہیں, یاد رکھ لو, سب جنے کیا ہے دل سے مسلمان. کسے؟ خواجہ کے پاس جانے والا, علم کے پاس جانے والا, انہیں دل سے مسلمان. انہیں کیا بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. دشمن سب سے بڑے یہ عالم, دشمن بڑے یہ کٹ ملا ہیں, یہ سبھی کٹ ملا. کیا چیز کرے تو بھی انہیں کریا انہیں کریا انہیں کریا انہیں کریا, تو تھا کیا انہیں کریا سو. امام آج بھی کربلا کے اندر, آج بھی نجف و کربلا, ہر امام کے دربار کے اندر 2 طریقے سے, یہ غم حسین کے جلساں, یہ غم حسین کے جلوساں, یہ ایک نکاریں کے اوپر جلوس, یہ ایک نکاریں کے اوپر جلوس چلتے رہا. 2 بھی صحیح. کیا بولتی میں کیا ہندوستان کیا وہ سبھی باہر نہ ہو کرتے سو, کیا وہ سبھی چیزیں ہی کی رہے. انڈیا والے نہیں, رسول اللہ بھی عرب والے. اب چھوڑ ڈالتا کیا تو حسین بھی جا کو کربلا میں ہی چھوڑ ڈالتا کربلا کو. ارے دین ہمارا کیا بھی ہندوستان کا, پاکستان کا, افغانستان کا, دین ہمارا ایک ہی چک. دین پورے ایمان کا, پوری کائنات کا ایک, وہ دین کا نام حسین, دین کا نام حسین. حسین ماننے کے واسطے کیا بھی تجھے مسلمان ہونا کر کو نہیں ہے, مسلمان ہونا کر کو حسین نہیں. حسین ایسی نیوٹرل شخصیت, خدا کی قسم اگر انسان ہوگا تو بس حسین کو انسانیت مانتی, حسین کو انسانیت مانتی. امام حسین علیہ السلام تیار ہوئے, تیار ہونے کے بعد علی اوسط جن کا نام زین العابدین, ان کے پاس جا کو بات کرے. بات کرنے کے بعد بولے بیٹے میری 1 دن کی کربلا, میری دن کی محنت, اب اس کے بعد تمہاری بڑی محنت, تجھے سلام. زین العابدین تمہارا سلام. کیا زین العابدین کا کیا مرتبہ. حسین کو صبر سلام کریا, حسین کو صبر سلام کریا, مگر حسین جسے سلام کرے اس کا نام زین العابدین. کون سناتی زین العابدین کے بارے میں؟ کون 180 کلو توخ, 180 کلو 200 کلو زنجیر ڈال کو اندر کی طرف کاٹے, پیٹ کے اوپر بن کو اندر کی طرف کاٹے, پاما میں بیڑیاں, ہاتھا میں بیڑیاں ڈال کو خالی سنکلان کی الٹے طرف کاٹے, الٹے کی طرف کاٹے. امام نکلتے سو کربلا کے بعد, شہید ہونے کے بعد توخ پہناتے سو, خدا کی قسم 7 سال انہوں پہن لے کو. پھر کیا دین چلا, کیا ایمان چلا. زینب کو رسیاں ایسا بن کو, کیسا ایسا بے پردہ ایسا رسیاں بن کو, پورے اونٹا نے کجاوے کے پر, اونٹاں کے پر کجاوے نہیں, اونٹ کے پر ننگے اونٹا مطلب کیا ہے, گھوڑا کے پر کجاوے نہیں ڈالے تو بیٹھنے نہیں ہوتا, اونٹاں کے پر کجاوے نہیں ڈالے تو بیٹھنے نہیں ہوتا. حضرت زینب کو بٹھاتے کرتے, بٹھا ڈال کو ساتھ میں 2-3 بچوں کو بٹھاتے کرتے. کئی کو بٹھاتے معلوم, ظالماں کے بچے, اونٹ چلتا کیا ہوتا معلوم, بچے گرتے کرتے, بچے گرتے تو اونٹا کھنن لگ چل جاتے کرتے. زینب پکڑنے بھی نہیں ہوتا طاقت, زینب کو پکڑنے نہیں ہوتا. ایسا تقریباً 40 پر 4 بچوں کو ایسا شہید کرے گا, 40 پر 4 بچے. اس کے بعد بھی کربلا کے بعد بھی اونٹاں کے اوپر بٹھا کو, زینب کو بٹھا کو, زین العابدین کو بٹھا کو, بچے گر جاتے تو اونٹاں کے پاواں کے نیچے آتے تو کھنن لگ چل جاتے. ان کو زنجیرہ من کو چھوڑتے گا, ان کو رسیاں من کو چھوڑتے گا, ان کے انکھیاں کے سامنے دکھاتے گا. یہ دین چلائے سو. بیٹھ جا کو 4 فتوے دیا کہ نہیں, یہ وہ کتانا کتا کھڑ کو, وہ کتیاں کی سرکار نہیں, مدرسے کے فتوے نہیں ہے. خدا کی قسم عزت کرو علم کی, عزت کرو علم کی. اس کے اوپر حسین لکھو ہے, اس کے اوپر عباس لکھو ہے سو, اس کے اوپر حسین و عباس لکھو ہے سو. یہ نامہ خود خدا کی قسم سرکار دو عالم جیسی ہستی, ان کا خون جہاں پر گرا وہ مٹی لے لے کو, مٹی شیشی میں رکھ لے کو تھے, شیشی میں ان کا خون رکھ لگتا ہے. ویسی ہستی بولتے ہیں. یہ کئی کو جماری یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب 50 ہجری کے بعد کربلا ہو رہی ہے سو. خواب میں حضرت عباس پوچھ رہی, حضرت ام سلمہ پوچھ رہی, یا رسول اللہ کر رہی کیا؟ شفاعت کا تاج رسول اللہ کو اللہ دینے کے باوجود بھی اللہ کے رسول فرماتی
یہ جو شیشی ہے یہ کربلا کے خون کا صدقہ، میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا کو میں شفاعت پوچھتوں گا. جب رسول کریم جیسی ہستی کربلا کا خون دکھا کو، ان کا خون دکھا کو شفاعت پوچھے کر کو، بولا تو تمہیں کس کے پیچھے بھاگ رہے، تمہیں کون سی ادمیان کے پیچھے بھاگ رہے، تمہیں یہاں کسے یاد کرنا. رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ وہ ہے نہیں، کل بولے نہیں واقعہ، وہ کون سا تطہیر کا، یہ کون سا کل کیا بولے واقعہ، ہاں اولائی کا اہل البیت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر ڈالتے فاطمہ زہرا کی، نہیں وہاں ذرہ وہ پورا بولتا نہیں، خالی یمنی چادر ڈالے. یمنی چادر کے اوپر کجاوے تھے، کیا تھے؟ کجاوے تھے، یاد ہے؟ کجاوے تھے. مورخہ لکھتی برابر 70 پردوں کجاوے. وہ کجاوے کی چادر ڈالتی، چادر کے نیچے رسول، چادر کے نیچے علی، چادر کے نیچے فاطمہ، چادر کے نیچے حسن، چادر کے نیچے حسین، پورے ملا بولتے ہیں ہاں الہی کا اہل البیت، یہ میرے اہل بیت، دوسرے کون بھی میرے اہل بیت نہیں، یہ میرے اہل بیت. کیا دکھائے؟ کیا دکھائے؟ مورخہ بولتی ہیں، تفاسیر اہل بیت میں اہل بیت بولتی ہیں، نظر والے بولتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس کتے کی چدران تھے، فاطمہ زہرا کے پاس کتے کی چدران تھے. یہ چدر جو کجاب والے چدر سر کے پر رکھ کو دکھا ڈالے کہ رسول کریم وہ 72 شہداء کا واسطے سے انہوں اہل بیت کو دکھا رہے. کسے؟ 72 شہداء جو کجاوے کے جیسا کجاوے کے اوپر فاطمہ حضرت زینب کو اٹھایا بغیر کجاوے کے، ایسا 70 پر 2 کربلا والے کے اسیران کربلا اور شہداء کربلا کی وہ چدر کی نشانی دیکھو یہ پنجتن کو بچانے والے، یہ 70 پر 2 پنجتن کو بچانے والے، یہ اسیران وہ کربلا، یہ شہداء کربلا. یہ چدر کے اوپر یہ نشانی تھی کہ یہ بچاتے سوچ پنجتن پاک کو ہی. کون بچاتے سو؟ پنجتن پاک کو بچاتے سو. تمہیں کس کے پیچھے بھاگ رہے؟ کون سے چیزیں کے پیچھے بھاگ رہے؟ کہاں کی روٹی لینے جاتا کرتے ہیں، کہاں کی بوٹی لینے جاتا کرتے ہیں، کون کی کجاوے پکاتا کرتے ہیں، کون کی میٹھا پکاتا کرتے ہیں. یہ سب عقیدہ ہمارے میں نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ غم حسین، بہترین سے بہترین کھلاؤ، بہترین سے بہترین کھلاؤ. تمہیں ہونا فاخر رکھو، کم کھاؤ مگر بہترین سے بہترین کھلاؤ، بہترین سے بہترین کھلاؤ. یہ جو خوشی کا عنوان ہے. اب تمہیں بچہ پیدا ہوا تو کیا بانٹتی جی؟ مٹھا نہ بانٹتی سو، لڈو کی، بوندی کی، کہتے کسی چیز دیکھتی نا، کیا بانٹتی؟ ہمارے خانقاہ میں بھی کیا کس کی بھی ولادت شہادت رہی تو کیا کرتی؟ مٹھا. تمہارا باپ اماں مر گئے کر کے بولے تو تمہارے اماں بابا کی دعوت میں تمہیں مٹھا رکھی کی، وہ کھانا کھلاتی نہ تھی مرنے کے بعد. پہلے تو بھی پپڑ کی دال کھلاتے، مٹھا رکھتے کی، بریانی بھی رکھتی، مٹھا رکھتی کہ آج بھی کی. وہ تیرا باپ مر گا، تیری اماں مر گئی، جا رہا سو جہنم کو میرا بیٹا، ویسا باپ ویسی اماں کو لے جا کو مٹھا نہیں رکھتا کی تو خوشی کا کر دو. تو یہاں لے گا تو امام حسین میں رہا تو گھوڑے بھی کجائے بھی بٹا بیچ لے رہا تو مٹھا پکا ڈال کو دکھا ڈالا تو کیا امام حسین کو ماننے والا؟ تو امام حسین کو ماننے والا. یہ سب عقیدے کیا بنی امیہ کے اندر تھے. کیا تھے سو؟ بنی امیہ کے لوگ کیا کرتے؟ مٹھا پکا کو کیا کرتے؟ میرا بیٹا یزید امام حسین کو باغیان کو مارے آنا کو پورا مٹھا پکا کو بانٹتی ہوں. کیا پکا دی؟ یزید کی اماں سب کو مٹھا پکا کو بانٹتی. یزید کے دوسرے حرام کے بیویاں رہتے انہوں سب مٹھا پکا کو بانٹتے کی تو میرا مرد باغیان کو مار ڈالیا، امام حسین کو مار ڈالیا. وہ عقیدہ تمہارے میں آ رہا سو، تمہیں ان کی نسل کے رہتی، اس کے واسطے تمہیں مٹھا پکاتے سو. اس کے واسطے کیا کرتے؟ تمہارے بچوں کو کیا کرتی تھی معلوم ہے؟ پوترے دان کو، نواسیاں کو. یزید کی اماں سے بھی تھے نا، ان کے خاندان والے جو یزید کی سپورٹ میں تھے، وہ حرام کے نسلیں کیا کرتے؟ ان کے بچوں کو 90 کپڑے پہناتے کرتے محرم کے روز. آج وہ عقیدہ تمہارے میں آیا سو. نانی کیا کرتے؟ اس پوترے کو پہناتی اس کرتے، نواسیاں کو خوب کھلاتی اس کرتے. بیواسی سور کے نسلاں لے لے کا کو مجلسہ میں بٹھاؤ، نسلاں کو سمجھ میں آتا کیا حسین کا ہاں گدے ہوگی. بچپن سے اٹھا لے کا کیا امام حسین کربلا کو مرنے کے ٹائم 6 ماہ کے علی اصغر کو لے گئے نہیں، 6 سال 8 سال 20 سال 25 سال کے گدے ہوگی. حرام خوران کو لے لگا مجلسہ میں بٹھائیں تو کیا امام حسین کا کیا جانتے؟ وش نہ جانیں گے، چونکہ وش نہ کہانی سنیں گے تمہیں لوگوں کو. یہ سبھی عقل نہیں ہے سب چیزاں. بچپن سے وہ گرا تو انہیں بھی ایک یزیدی پیدا ہوتا. کیا پروڈکشن نکال رہی تمہیں؟ حسینیت کا پروڈکشن نکال رہی، یزیدیت کا پروڈکشن نکال رہی. حسین کھڑ کو کیا پوچھے؟ ہے میری کوئی مدد کرنے والا؟ کیسا مدد کرنا سو؟ اس سے مدد کرنا سو. بلاؤ ان کے مجلسہ میں، امام حسین کے بارے میں سننے بلاؤ. امام حسین کا جو ذکر بچا ہے، لا الہ الا اللہ بچائے نہیں. کس کا باپ بچا ہے لا الہ الا اللہ؟ خدا کی قسم میرا حسین کا صدقہ لا الہ الا اللہ. ہمیں لا الہ الا اللہ کو ڈھونڈتی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ضرب مارتی نہیں.
ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं डुल रहा हूँ, खुदा की कसम जब हुसैन का नाम दिखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह डुलता, ला इलाहा इल्लल्लाह झूमता कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह झूमता कहते। इमाम हुसैन तैयार होती, तैयार होने के बाद इमाम हुसैन घोड़े के ऊपर सवार कर दी, घोड़े के ऊपर सवार कर दी, जुलजना को बोलते हैं इमाम हुसैन जुलजना आखिरी सवारी कर ले, जुलजना आखिरी सवारी करे, इसके बाद मैं तकलीफ नहीं देता, आज मुझे चल मख्तल को बुला ले चल। जुलजना को घसीट रही, लगाम घसीट रही, जुलजना जा रहा नहीं, फिर लगाम में क्या डर गा, क्या तू होगा, बोलती मुंडी हलाता, फिर घसीटती मुंडी हलाता, बाद में इशारा करता, अपनी पैर की तरफ इशारा करता, जैसा पैर की तरफ इशारा था इमाम हुसैन पलट को देखे तो जुलजना के पिछले पाँव को एक छोटी 3.5-4 साल की बच्ची पाँव पकड़ लो, वो अपनी जबान से, छोटी जबान से हल्लू आवाज से जुलजना जाना को, जुलजना जाना को, जो भी सुबह से गया वापस नहीं आया, जो भी सुबह जा रहा वापस नहीं आया, अल्लाह के वास्ते जाना को, मेरे बाबा को मख्तल की तरफ ले जाना को, तू जाना को। तो ऐसा आवाज देता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उतरी, सकीना को उठा को बोलती बेटी इजाजत दे बेटी, बोलती मैं जाना, नाना का, तुम्हारे नाना ही मेरे नाना रसूल अल्लाह, तुम्हारे परनाना ही, उनके पास में एक वादा करूँ, वो वादा पूरा करना, मंजे पालने से बढ़ को वादा क्या हो, तुम्हारा से भी वादा की, तो मोमिन होच नहीं सकता, मोमिन होच नहीं सकता जो रसूलुल्लाह का वादा पूरा नहीं कर सकता, जो मंजे नहीं मानता कायनात में कोई नहीं होता, मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता नहीं होता, मैं वादा करता नहीं, बेटी जाने दे। बोलती अब्बा मैं जाने देती हूँ, मगर मुझे नींद में सोती नहीं ना, कैसा सोना की बेटी नहीं सोती, रात होती है फूफू कने सो जा, अम्मी कने सो जा, नहीं अब्बा मैं किसका नहीं भी सुनी ना, मैं इतनी बड़ी हुई, इतना हो रही हूँ, 3.5-4 साल हो रही मुझे, मैं जिंदगी में बिस्तर के ऊपर सुई, तुम्हारे सीने के ऊपर सुईसना, तुम्हारे सीने के ऊपर सुईसना, मैं रात हुई तो सीना मैं सोना का, अब जरा खुद में रात होती है अंधेरा होता, मैं सोना कैसा, मैं खाना किसके हाथ से, पीना किसके हाथ से, 3 दिन के प्यासी हूँ, 3 दिन से भूखी हूँ, चचा गए पानी लातू आए नहीं, अली अकबर गए नहीं आए, कासिम गए नहीं आए, औन गए नहीं आए, मोहम्मद गए नहीं आए, उमर गए नहीं आए, उस्मान गए नहीं आए, सब जारी नहीं आए, अब कौन भी नहीं ना, हम देख लेने वाला को, जवानों को बड़ा समझा को, बुझा को, हजरत सकीना को हाथ फिरा को इमाम हुसैन सुलाती, इमाम हुसैन सुलाना थी, बच्ची जिद कर रही है नहीं, इमाम हुसैन उठा ले जाको, हजरत ज़ैनब को बोलते हैं ज़ैनब ये बड़ी लाडों से पालिया सो, जमीन के ऊपर कम मेरे सीने के ऊपर ज्यादा इसका जिस्म रहता था, तू भी इसे देख ले, ज़ैनुल आबिदीन इसे देख लो। देखने के बाद हजरत सकीना नींद की हालत में, मगर खुदा की कसम इमाम ज़ादी कभी सोती नहीं, बस इमाम को एक बहाना था, सकीना को एक बहाना था कि आंख पूछ ले, पूरा सुन रही। इमाम बोल रही देखो अली असगर भी चले गए, 6 माह का अली असगर भी चलेगा, आज बेटी फोर्स कर रही हो, मैं रदा, मैं मोहब्बत में रदा, तो मैं कैसा करना, उसके वास्ते हजरत सकीना को लियो, हजरत सकीना को ज़ैनब के हवाले करती, निकलती हजरत ज़ैनब हाथ पकड़ती, बोलती अब्बा मैं नहीं सोई, पूरा सुन ली, मगर मेरे दिल में एक तमन्ना थी, तुम्हें बोले ना अली असगर चले गए, अली असगर के 6 महीने का अली असगर शहीद होगा तो 60 पर 3 साल का हुसैन नहीं हुआ तो जहरा को क्या मुंह दिखाना, और जहरा को मुंह दिखाना है, जहरा को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, जाओ अब्बा जाओ, नींद लगी क्या करती बेटी, मैं आती हूँ, मैं आपको सोती हूँ, तुम्हें फिक्र करो, मैं भी जहरा की पोती, मैं भी आती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़ सवारी करती, जाती, हजारों को वासिल जहन्नम कर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़ते असर का वक्त होता है, इमाम हुसैन हजारों की तादाद में मारते, आवाज आती आसमान से, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजिऊ, आओ मेरी तरफ लौट जाओ। जब अल्लाह ताला आवाज करया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से क्या करती, अपने आप को गिरा लेती, अपने आप को गिरा लेती, जैसा गिराती एक औरत नीचे बैठे रहती है जो अपने दामन को खोल को रहती है, वो खोल को रहते के साथ इमाम हुसैन वो औरत के दामन में गिरती, एक एहसास दिखता कि आंखें खोले तो सामने जहरा, बोलती माँ तुम्हें ये वक्त भी साथ में थी क्या, बोलती बेटे तू यहाँ से अपने आप को गिराया, मैं दामन में ले ली, मुझे नहीं करता कि तुम्हें आंखों जर्रा भी आंखों एक कंकर भी चुप गया तो मैं नहीं सहा सकती, क्योंकि माँ कंकर की दूर की बात, मेरा जिस्म देखो माँ, मेरा जिस्म देखो, चारों तरफ हर तरफ भी तीर तलवार भाले मारा, पूरे जिस्म के हर जगह मुझे मारा पड़को है ना माँ, देखो माँ। तो अपने दामन से इमाम हुसैन के जख्मा को पोंछते रहते, इमाम हुसैन क्या करते पलट को फिर सजदे में जाते,
सजदे में जाते हैं, वहां से शिमर, हुली, ये हरामजादे बोलते हैं, देखो इनके बाप को भी मारना था तो नमाज के अंदर ही करना था, इनको आम टाइम को नहीं छी सकते, अगर मारना तो इन सजदे में जाना। तो क्या करते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा सजदे में गए, वहां से शिमर, हुली, तलवारों को क्या करती मालूम, सब जने तेज कर पूरा, हमें बकरा काटे तो कैसा तेज करना कि आसानी से गर्दन कटना, तकलीफ नहीं होना। क्या करता है, करबला के पत्थरों के ऊपर मार लेता था, तेज तलवार को कुंद बनाता, तेज तलवार को कुंद बनाता, मुंड बनाता, कि चत्ता मुंड बनाता, अति तकलीफ से कटता इमाम हुसैन। जाको क्या करता, अपने सजदे के ऊपर इमाम हुसैन सजदे की हालत में जाको अपने पीठ के ऊपर बैठ जाता, इमाम हुसैन की पीठ के ऊपर बोल को बोलता है, हुसैन याद करो तुम्हें नबी की पीठ के ऊपर, पुष्ट के ऊपर बैठे थे, नबी नहीं उठे थे, आज मैं शिमर बैठे हूँ, देखो मेरा कथा, देखो मेरा, अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह अकबर, वहां भी बोले अल्लाह अकबर, यहाँ भी अल्लाह अकबर बोलने में बहुत फर्क है, जिक्रा कर लेती हमें ये कर लेती नहीं, वो यजीदियत के जिक्रा, हुसैनियत के फर्क आती, हुसैनियत के फर्क आती। इमाम हुसैन के ऊपर अपनी गर्दन के ऊपर चाकू रखता है, चाकू रेखा अंदर नहीं उतरती, अंदर नहीं उतरते। वहां से शिमर बोलता है, शिमर, और एक जने को बुलाता, बोलता है खुली, चाकू नहीं उतर रही है, बोलता है तू बेवकूफ, तू कुंद कर लगाया, चाकू तेज रहती तो उतर जाती, कुंद कर लगाया, एक काम कर, काटना इमाम हुसैन को, कैसा काटना, तू इधर पकड़ मैं इधर पकड़, आ रहे में देखेंगे झाड़ काटते सो, तू इधर पकड़ मैं इधर पकड़, तू दो जने पकड़ को घसीट घसीट को डालते, घसीट घसीट को डालती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन से, धड़ से गर्दन अलग होती, गर्दन अलग होती है, इमाम हुसैन का धड़ अलग होता, आवाज आती है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिउ, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स मेरे पास लौट जा। देखो हर इंसान मट्टी से आया, मट्टी को जाना, हर इंसान कहाँ आया, मट्टी से आया, मट्टी को जाना, मगर हुसैन मट्टी से नहीं आया, अल्लाह से आया, अल्लाह ताला बोला मेरी तरफ आ जा, अल्लाह से आने वाला अल्लाह की तरफ गया, मट्टी से आने वाला मट्टी, तुम्हें हमें कहाँ हुसैन को मिला, हमें मट्टी से आए सो मट्टी में जाना, सो हुसैन अल्लाह की तरफ से आए सो अल्लाह की तरफ से बुला रहा, हुसैन हुसैन। इमाम हुसैन का गर्दन कटती है, जैसा कटती है नेज़े में हाथ उठा के उठा डालते, अल्लाहु अकबर, क्या बोलते, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो यजीदिया में उठाए तो कलमा पढ़ को उठाए, उसके वास्ते कलमे से धोखा खानों को, जिक्र से धोखा खानों को, नमाज रोजे से धोखा खानों को, हम ना मालूम होना सोच कैसा कर को बोले तो हुसैनी कौन है उसका कलमा है, हुसैनी कौन है, ऐसे कलमे वाले बहुत रहती, सिलसिले वाले बहुत रहती, बहुत जने ऐसे दरगाह वाले रहती, बहुत मुफ्तियां मौलवियां रहती, खुदा की कसम वो चेक करना नहीं, कितना इल्म, कितना कुरान, कितना रोजा, कितना हज है, ज़कात है, को ये चेक करो कितना हुसैन है उसके अंदर, कितना हुसैन है उसके अंदर, कितना अली है उसके अंदर। इमाम हुसैन को नेज़े के ऊपर उठाती, इमाम को हुसैन के सर को नेज़े के ऊपर बिठाती, जैसा नेज़े के उठाती सूरज एकदम लाल हो जाता है, बारिश शुरू हो जाते, सितारे एक से एक फूटती, आवाज़ां खतरनाक आवाज़ां शुरू हो जाती, पूरी करबला के मैदान के अंदर खून का बारिश शुरू हो जाता है, आवाज़ां शुरू हो जाती हैं, आवाज़ां आसमान से आवाज़ आती हैं, कत्ल होगा हुसैन का नाहक कत्ल होगा, नाहक कत्ल, मक्के की दीवार के ऊपर अल्लाह ताला खून से लिखा जाता, मक्के की दीवार के ऊपर कत्ल होगा हुसैन का, नाहक इमाम हुसैन का कत्ल होगा, मक्के की दीवार से हर जन्नतुल बकी की खबरों में से भी आवाज़ निकलते रहती, सहाबा के जो इंतकाल हो गए, रसूलुल्लाह ज़ारो ख़तार कार होते, मदीने के अंदर काली बारिश, खून की बारिश निकलते रहती, सितारे फूटते रहती, आवाज़ आते रहती, ये मरहला ऐसा मरहला, चारों तरफ खौराम, चारों तरफ रोना, चारों तरफ बिलबिलाना, इमाम हुसैन का सर नेज़े के ऊपर, वहाँ से यजीद की फौज के शिमर उमर ज़ियाद मुसलमान क्या बोलते वजह खाली हुसैन का सिर नहीं, कितने जने को मारे, कितने जने को मारे, बोले 70 पर्दों को मारे, मुझे 70 पर्दों से रावना, चुनती कितने की लाशा नदी पूरे सरांग ठरा अलग। अहले बैत क्यों नहीं, मरने के बाद भी सुकून से नहीं मरने दिया, आज भी 1400 साल के बाद मरने के बाद भी आज भी रो कर को बोले तो हराम का उठाया कि नहीं फतवा देता, रोना नहीं करता, आज भी हरामजादा काले कपड़े पहनना को तो फतवा देता, आज भी अलम रखना को तो ये नहीं है, वो नहीं है, इसके बाप अम्मा की स्टोरी सुन डाले यार, दिखा ये सब चीज़ें कहीं हकीकत में सब चीज़ें चलने आ रही, सब चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरा उठाती, पूरे 70 पर एक नेज़े को सरा, 70 पर एक नेज़े को सरा,
शिमर पूछता 70 पर 2 मारा ना 70 पर 1 कहा, 70 पर 2 मारा ना 1 कम है ना। तो उन्हें मोर्रिखा को बोलता, उन्हें हिस्टोरियन लिख बोलता है देखो कांकी इमाम हुसैन किसी की एक शहीद को दफन करे, उन्हें 6000 या 12000 घुड़सवार नेज़े वाले को बोलता करबला की जमीन को छेद डालो, करबला की जमीन को छेद डालो। 12000 घुड़सवार पूरी करबला की जमीन को छेदना शुरू कर, छेदते 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 एक जगह ऐसी जाको मारते ही सीधा अली असगर नेज़े के ऊपर, सबके सराम पर को तो अली असगर नेज़े के ऊपर कहाँ सामने सकीना खड़ी, सामने ज़ैनब खड़ी, 20 फीट की दूरी, हाँ अली असगर की खबर बना हुई। जैता उठाता उन्हें बोलता है मुझे अली असगर नहीं, अली असगर का सर होना, अली असगर नहीं, अली असगर का सर होना। जालिम का बच्चा अली असगर को अपने मांडिया के ऊपर बिठा सुला को छोटी सी चाकू देखो कट करता, क्या करता, गर्दन को कट करता। गर्दन आधी जाके आधी कटनी होती, कत्ता की कर रहा नहीं कट हो रही है, उन्हें बोल रहा जल्दी कर, बोल रहा नहीं जा रही है अंदर, की नहीं जा रही है, बोलता है अंदर हलक के अंदर, हलक के बीच में तीर का भाला है, तीर का भाला है, अब वो भाला नहीं निकाल सकता, तो क्या करना, अली असगर को सुला को एक पत्थर के ऊपर क्या करता, तलवार से लेको मार। जैसा धड़, जैसा जिस्म अलग होता, धड़ उड़िया के निकाल जाता, हजरत सकीना के पास जाता, सकीना उठा ले को धड़, फुप्पू बोलती है अब्बा बोले थे ना अली असगर आती है, देखो अली असगर आ गई, देखो सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात सलाम की लाखों सलाम तुम पर तैबा से आने वाले, करबला के वन में बस्ती बसाने वाले। लाखों सलाम तुम पर तैबा से आने वाले, है करबला के वन में बस्ती बसाने वाले। या दिल पे तेरे गुज़री यूं कर जिगर संभाला, क्या दिल पे तेरे गुज़री यूं कर जिगर संभाला। कड़ियल जवा की मैया, कड़ियल जवा की मैया, रण में उठाने वाले। लाखों सलाम तुम पर तैबा से आने वाले। सुन कर तेरी कहानी तारीख की ज़बानी, सुन कर तेरी कहानी तारीख की ज़बानी। रोएंगे ताबा महशर, रोएंगे ताबा महशर, तुझको ज़माने वाले। लाखों सलाम तुम पर तैबा से आने वाले, ऐ करबला के वन में बस्ती बसाने वाले। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। लब्बैक लब्बैक
لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین فاتحہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وكل الانبیاء والمرسلین. صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدائم بحرمت جد الحسن بن حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے کریم مولا آج کی بابرکت رات کے صدقے وسیلے طفیل سے ہم سب کو کریم مولا امام حسین کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا مورخ اہل بیت نے فرمایا کہ آج کی رات لیلۃ العاشورہ، آج کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو بنی امیہ کے جو مہینے تھے وہ ان سے بہتر آج کی رات ہے. کریم مولا ہم سب کو آج کی رات کی فضیلت جاننے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا یوم عاشورہ ہے دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا. کریم مولا اس دن امام حسین علیہ السلام کا جس طرح ہم لوگ امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں کریم مولا محشر میں بھی ہم ہمارے مرحومین سب لوگ کریم مولا امام حسین کی شفاعت میں بیٹھے رہیں اور ان کی شفاعت ہم پر لازم عطا فرما. ہماری جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. غم حسین کی مجلس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ، حضرت زینب، حضرت سکینہ آتی ہیں کریم مولا جنہوں نے بھی کریم مولا اپنی آنکھوں سے امام حسین و آپ بچوں کے لیے آنسو بہا ہے. کریم مولا ان سب کو فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ نصیب عطا فرما. اے کریم مولا اس کے صدقے میں کریم مولا ان کا دامن قائم و دائم و پیوست عطا فرما. اے کریم مولا یہ محرم، یہ پنجے، یہ عاشورے، یہ سبیل حسین تا قیامت تک کریم مولا تو قائم و دائم و پیوست عطا فرما. ہم سب کو کریم مولا ذکر الہی، ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بھٹک چکے ہیں کریم مولا، جو اہل بیت کے اوپر اے کریم مولا اہل بیت کی محبت میں اے کریم مولا جب ان کے دل مار ہی نہیں لیتے کریم مولا ان سب کو ہدایت عطا فرما. اے کریم مولا سب کو اہل بیت کے اے کریم مولا ان کی کشش عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما، ان کی اطاعت عطا فرما، ان کی محفلوں، ان کی مجلسوں میں کریم مولا آنے کی توفیق عطا فرما. یہ کہ ایک مجلس ہے کریم مولا اے کریم مولا جنت کی یہ شفاعت کی مجلس ہے کریم مولا. ان شفاعت کی مجلسوں کو ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. جن کی اولاد، جن کی نسلیں کریم مولا اس سے دور ہیں کریم مولا ان سب کو کریم مولا تو ہدایت عطا فرما. دشمنان اسلام کو کریم مولا نصف نابود عطا فرما. دشمنان اہل بیت کو نصف نابود عطا فرما. جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. جو خریدار ہیں ان کو امداد عطا فرما. جو برکر روزگار ہیں روزے میں زیادتی عطا فرما. ہم سب کو کریم مولا امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کی قربانی کا صدقہ ہم کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی جائیداد کو سب کچھ کریم مولا نچھاور کیا ہے کریم مولا. ہم سب کو بھی امام حسین کا صدقہ نصیب عطا فرما. انہی کا کھاتے ہیں کریم مولا، انہی کا گانے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا ان مجلسوں کو قبول عطا فرما. اے کریم مولا کل کی مجلس شام غریبہ ہیں کریم مولا سب کو کریم مولا تو توفیق عطا فرما. کہ حضرت زینب کا پرسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت فاطمہ کا پرسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا ان کو ظالموں نے رونا بھی نہیں چھوڑا کریم مولا. ہم سب کو امام حسین علیہ السلام پر رونے کی توفیق عطا فرما. اس غم حسین کے رونے کے صدقے، ان کے آنسوؤں کے صدقے کریم مولا ہم سب کی شفاعت نصیب عطا فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مردان شیر ازدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لخمسۃ
واللطف بها هدم الغاية الحاتمة المصطفى والمرتضى أبناهما فاطمة ما بعدهم من نسلهم وجانا من فضلهم العامل والباخر والصادق والكاظمة ثم الرضا ثم التخليص ثم النقي العسكري يا مهدي يا عادي يا إمام القائمة يا حسين إني محتاج إليك في الدنيا والآخرة يا حسين إني محتاج إليك في الدنيا والآخرة يا حسين إني محتاج إليك في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.